سلامونه وګړي د هر غزه د ورسیږي چرته چې د اجازه خان आवाज رسی او چرته چې د مشرق شي شکته لیکيږي امید ده چې د خاص صحت او مالکان مې د خاص صحت نوا خوندور شانت کې مزه له پروګرام کې مسرا ای شریف امید دي تاسو ټول بخیر خېسي نه ټرانسمیشن کې چې کوم برکات رمضان ټرانسمیشن په مشرق ټي وي روان دي تاسو ټول ته هر کله وایم امید دی ویورز نه ورزوم تاسو خو خپل او خسته تیری او دا سکار دی چې پروګرام آغاز مونږ کو تلاوت کرام پاک نه او تلاوت کرام پاک د پر مونږ کاری احمد ګل صاحب ته درخواست کو چې تاسو راشي او د پروګرام آغاز باقاعدګي سره وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين
وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم جزاک الله د پروګرام آغاز مونږ د خپل طرح د کلام پاک سره وکړلو بالکل عائشہ مونږ سره پروګرام کې یو بل مرګره هم دی آو د چانه بغیر دا مونږ د پروګرام نیمګړی دی بالکل بلکہ پروگرام مونږ پیک اپ کوي ندیم صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ اچھے ہیں ندیم صاحب شکر الحمدللہ. عائشہ آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ کا شکر. کیا بنا رہے ہیں آج؟ آج بیف نہاری اور بیف ہنڈی. اوئے ہوئے کیا بات ہے. یہ تو جو ہے نا آپ نے میری دل کی جو ہے نا مرادیں پوری کر لی ماشاءاللہ جی. کیا بات ہے. یہ میری ایک خواہش تھی, میرا ایک ڈیزائر تھا کہ میں نہاری ندیم صاحب سے جو ہے نا ان سے نہاری نہاری سوری نہاری ہاں بس ہوئی نہاری نہاری میں نے بھی نہاری بولا نہاری بولا آپ نے. اچھا آپ کی دلی خواہش تھی. صحیح تھی. بہرحال ندیم صاحب آپ اپنا کام جو ہے سٹارٹ کر لیجئے, ہم آپ کی طرف فوقتاً آئیں گے. اور فی الحال عائشہ خبردار سیدھا جی چې څنګه تاسو ته پته زمونږ په معاشره کې بالکل بعضې دا شانتې درد دل خلک وي چې هغه یو مسله چې کوم دی آیډنټیفای کړي وي ګوري نو بیا خامخا هغې دپاره لږ تګودو چې کوم دی کوي. بالکل. خو اوس نن چې مونږ کوم دغه باره کې خبره کوو د دې خرڅګالي چې کوم کار روان دی یا یو دغه باره کې خبره کوو چې یو سټپ اوچت کړلی شوی و په 2015 کې زما په خیال خو بهرحال ډیټیل به مونږ تاسو سره شریکو وقتاً فوقتاً ویورز نو هغې کې چې کوم دی یو دا شانتې ایشو طرف ته چې لکه یو کامن مین یو عام انسان مو چې کوم دی هغې طرف ته بالکل اړو ذهن لاړ نه شي. مثال کے طور باندې زه د څه شي خبره کوم عائشہ ډیسیبلیټیز چې کوم ډیسیبلیټیز خبره کوم بالکل لکه دا شان ډیسیبلیټی چې هغه منټل ډیسیبلیټیز دي بیا هغه ماشومان چې هغه انسانان دي ماشومان دي د هغې بیا ښکلی مستقبل ښکلی فیوچر هغې دپاره یو داسې ریسپانسبلیټي اخیستل په خپل اوږو باندې چې هغه بالکل لکه انسان حیران دریان کی. خو بهرحال مونږ چا باره کې خبره کوو او د څه خبره کوو پهله به مونږ ګیس طرف ته راشو هغې نه بعد به خیري مونږ تاسو ته ډاکومنټري وخو. خو بهرحال ما سره په دې ټایم کې پروګرام کې سیدہ سکینہ اصغر جو سینئر فزیوتھراپسٹ تھا آغا موجود ہے. میم السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو میں, بہت بہت شکریہ. دین علاوہ اشبان نیلسن صاحب آپ بھی سینئر فزیوتھراپسٹ ہیں, بہت بہت شکریہ سر آپ کے آنے کا.
فزیکل تھراپسٹ, اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے. سو ٹھیک ہے, عثمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ بچے بالکل ٹھیک, آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت, مصروفیات اچھی جا رہی ہیں سر آپ کی؟ شکر ہے, آپ ٹھیک جا رہے ہیں؟ الحمدللہ سر, تھینک یو سو مچ سر, آپ ہمارے شو میں آئے. انشاءاللہ آپ سے جو ہے کافی فروٹفل ڈسکشن ہوگی انشاءاللہ. ضرور. اس زویم عائشہ کچھ تمو سر ڈاکومنٹری ریڈی وی بالکل نو ڈاکومنٹری طرف تبلاو شو تاسو دا وګورئ ویورز, بیا راځو خبرې تر کو زما چرته موږ سره وسه. میرے 6 بچے ہیں, 5 بیٹیاں اور 1 اکبر ہے. جب پیدا ہوا تو مجھے اس کی رونے کی آواز نہیں آئی, تو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ وہ ومپرنگ کر رہا ہے, تھوڑا سا وہ چھوٹا بہت ہے نا. تیسرے دن اس کو فٹس آ گئے, سخت ہو جاتا تھا اور کچھ منہ سے جھاگ جیسی. تو میں نے ڈاکٹر کو بلایا تو اس کے سامنے اس کو فٹ ہو گیا. پھر اس نے دیکھا, اس کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ سیزر ہے. تقریباً 15% لوگ جو ہے نا at any one time they are affected by disability. If you can identify it very early, particularly when there is a thing called neuroplasticity, which essentially means that the brain can mold itself to allow the child to learn skills which they would not otherwise have done. As soon as you have a concern, whether it is to do with movement, whether it is to do with their hearing or vision or being able to feed or to speak, they must seek help. And from the point of view of the people that they go to, it's very important that they take what the parents say very seriously. They should never ignore it. یہ دا ویسٹ چې مونږ ډاکټر لږ پیدایشت ډیلیوري کیس نو بس هغه زنانه کور کې لکه دا دغه شوی لکه دا لاس مړ صرف دا پنج نه دا بس کار کولو صرف پنج نو غوي چې را دا مشکل نه دی خپل ټیم سره خشي لکه کال ټیم مونږ راغو نو انسان دی یو کال چې سړیو ته ګوري دی کې سبل سم مسله راشي ما فورا دلته کې دا شان پته پوسټ را لمه دلته کې مې خولو د خیر سره علاج لوګو ناغه ماشوم زما ډیر زیات هینه گزارش و چې کال ته ما قتل نه کال نه راشي 3 میاشتې کې ماشاءالله د ماشوم لګ ډیر زیات لین د لاس د حرکت روان و لګ دا لګ شیز لاس وړي شي لاس جوړول شي لګ ډیر ماشاءالله غي نه ډیر زیات خوشو. جب یہ 7 مہینے کا تھا تو میں نے اپنے وہ مین ڈاکٹر سے کہا کہ میں اس کو امریکہ لے جا رہی ہوں, ان کو وہاں میں دکھا دوں گی. تو نیورولوجسٹ میں لے گئی تو بیٹھا تھا میری گود میں تو کہہ رہا تھا آئی کین سی کہ سب ٹھیک نہیں ہے اس میں, ان کو چاہیے ہوگا فزیو تھراپسٹ, آکیوپیشن تھراپسٹ, اسپیچ تھراپسٹ, سارے ابھی سے شروع کروائیں گے. یہ کافی سال میں جاتی رہی, لیکن 3 سال کا جب تھا مجھے کسی نے کہا کہ یہاں پشاور میں ایک باہر والی فزیو تھراپسٹ آئی ہوئی ہے, اس کا نام ایوان فریزل تھا. But they were very lucky in meeting up with Yvonne Frizzell, who was a qualified chartered physiotherapist from Ireland, and she had a heart of gold. She came into the family, she adopted Akbar, and she brought all her knowledge and skills to bear on this little boy. اتنا اس کا تھا کہ اس نے کہا کہ ہم تو اس بچے کے ساتھ we are joined at the hip, کہ ہم ایک ہی. تو میں یہ کہتی رہی ایوان کو کہ دیکھو مجھے تو بہت اچھا وہ مل گیا, شروع سے ہی میں نے اس کو اچھی جگہ لے گئی, شروع سے پتہ بھی چل گیا اور ٹھیک کام ہو رہا ہے. تو میں نے کہا ایک میں شروع کرنا چاہتی ہوں جو بالکل اس طریقے سے شروع ہو جیسے آپ لوگ کرتے ہیں امریکہ میں, لندن میں اور یورپ میں, یہ پڑھائی یہ سب کچھ. تو کہتی ہاں ٹھیک ہے کریں گے. تو 2005 میں ہم نے اس کی بنیاد رکھی. So every mother, whether she is in a remote village, whether she is in an urban town, mothers have been blessed with some intuitive sense to feel if there's something wrong with their babies. And at Akbar Care, we want to listen to such mothers. We want to be available to them. So when they feel there's something wrong, they bring over their babies to us and we have a look at them. یہ ادارہ ایسے بچوں کے لیے بنایا گیا ہے جو کسی معذوری کا شکار ہو. بچوں کے والدین اور ہیلتھ کیئر پرووائڈرز اکٹھے ہو کے ان کی ریہیبلیٹیشن پہ کام کریں.
اگر ایک بچہ آتا ہے وہ بیٹھ نہیں سکتا تو ہم صرف اس کے بیٹھنے پہ کام نہیں کرتے, اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ کھا نہیں سکتا, پی نہیں سکتا, اگر کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا, ایون ٹوائلٹنگ, تو ان تمام چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں. یہاں پہ جو مین ڈپارٹمنٹس ہمارے ہیں اس میں ارلی انٹرونشن سینٹر ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس فزیکل تھیراپی یونٹ ہے, ہمارا اپنا اپلائنس ورک شاپ ہے جس میں ہم بچوں کے لیے کسٹمائز پوسچرل اپلائنسز بناتے ہیں, ہمارا اپنا آرتھوٹکس ورک شاپ بھی ہے کہ اگر جسم کا کوئی عضو ویک ہو گیا ہو تو اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم یہ ڈیوائسز دیتے ہیں. اس کے علاوہ ارلی ایجوکیشن پروگرام ہے, ان کو ہم ایک نان فارمل سیٹ اپ کے ذریعے پریپیئر کراتے ہیں کہ ایونچولی ہم ان کو اسکول میں ډال سکیں. دا تقریبا مدیحه چې موږ راوستله نو د 2 کال و هغه ټیم کې نو هغه څه چې د کله فزیوتراپي سٹارټ شو نو وخت سره داسې لګ لګ د دې سر نیول هم صحیح شولو, دا اوس تقریبا 3.5 کال دا نو ماشاءالله ګرځیدل سٹارټ کړل. آرټوټکس د لپاره دغه ک شوز یو ته جوړ کړو, هغه سره د ډیر هیلپ وشولو, ډیر وسره خښوله او تو هغه لیول چې کوم نو هغه وسره برابر شو, بیلنس برابر کړو وسره. موږ ته هم ډیر زیات ریلیکس شو وسره, دغه شو موږ چې او زموږ د لور علاج د اوس روان دی, ډیر زیات مدد کی یو مریض سره او ډیر زیات کوشش وسره کوي. یہ ادارہ بچوں کے لیے ہے تو اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو کام بھی ہم کریں, چاہے اگر وہ فزیو تھراپی ہو یا اگر ارلی ایجوکیشن ہو, ہر ایک چیز کو ہم کھیل کھیل میں کریں. ایک چیز جو مسز ایوان فرزل نے چینج کی تھی وہ یہ تھی کہ شی میڈ شور کہ فزیو تھراپی جو ہے وہ ایک ڈیسک جاب نہ رہے, کیونکہ ایک فزیو تھراپسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ میٹ پہ بیٹھ کے اپنے پیشنٹس کے ساتھ ان کے لیول پہ کام کرے. تو یہاں پہ انہوں نے جب آرمین کی اسیسمنٹ کی تو اس کی جو مسل ٹون تھی وہ کافی زیادہ لو تھی. پہلے تو انہوں نے یہ ایکسرسائزز ہمیں کروائیں اور بتائیں گھر کے لیے تاکہ وہ ڈیلی روٹین میں وہ شامل ہو اور وہ پھر اس کو فائدہ مل سکے. اس فزیو تھراپی سے اس کی اتنی امپرومنٹ ہوئی کہ وہ سٹنگ پہ آ گئی, جو کہ بالکل ہمیں اس کی کوئی امید تھی نہیں. اچھی بات یہاں کی کیا ہے کہ یہ ہے کہ یہاں پہ صرف بچوں کی تھراپی نہیں ہوتی, پیرنٹس کی بھی ہوتی ہے. جب کبھی مجھے لو فیل ہوتا ہے کہ موٹیویشن میں, تو میں جب بھی یہاں پہ آتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ ایک پازیٹیو انرجی ملتی ہے. Research has told us and experience has told us that if you see these children early and you bring in early intervention and you bring in the physios and the speech therapists and the psychologists and so on, the outcome for these children is much better. جب میں اکبر کیئر انسٹیٹیوٹ میں آیا تو یہاں پر اوان نام کا ایک انگریز, اس نے مجھے کہا کہ آپ یہ پین پکڑو, تو میں نے پکڑا. اس نے کہا کہ آپ کچھ لکھو, تو میں نے اپنا نام لکھا. تو اس نے کہا کہ آپ تو تعلیم کر سکتے ہو. مجھے بھی حیران لگا, لیکن پھر میں نے کہا کہ اگر اور کوئی آپ کے جسم میں ایک طاقت دیکھ سکتے تو آپ کیوں نہیں دیکھ سکتے. الحمدللہ آج میں 9ویں کلاس میں ہوں, صرف ماں باپ کی محبت کی بدولت, اکبر کیئر انسٹیٹیوٹ کی محبت کی بدولت. اس وقت ہم 22,000 سے زیادہ بچے اور ان کی فیملی کو رجسٹر کر چکے ہیں. ان میں سے بہت سے بچے, بہت سی فیملیز ایسی ہیں جن کو بہت فائدہ ہوا ہے. اگر میں اس کو سمری بناؤں تو میں کہوں گی کہ 50% اگر ہماری ایفرٹ ہے تو 50% جو ہوگی اس کی ان کی کیئر گیور یا پیرنٹ کی ہوگی. جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی کام کرنی شروع ہو جاتی ہیں تو آپ آؤٹ کمز آگے دیکھ لیتے ہیں. میں اکبر کیئر انسٹیٹیوٹ سے جب سے وابستہ ہوں, وہ 2 سال کی تھی میں, اینڈ دے ہیو میڈ می واٹ آئی ایم ٹوڈے, کیونکہ آئی واز اسٹرگلنگ ود سیریبرل پیلسی اینڈ ڈائپلیجیا. مائی نانا کالز می شیرنی, so I kind of empowered that in myself. So I think that I'm a very strong individual, and all thanks to Akbar Care, my family, my friends, so supportive, and also me for believing in myself. میری جو بیماری تھی وہ اسکولیوسس تھی. اسکول جاتی تھی تو فرینڈس سارے تنگ کرتے تھے, تو میں نے اپنا اسکول بیچ میں چھوڑ دیا تھا. میری امی بیت المال جا رہی تھی, ان سے ریکویسٹ کرنے کے ہماری مدد کر دے تاکہ میں اپنی بیٹی کا آپریشن کر سکوں. جتنی بھی دوائیاں لگی A to Z مجھے اکبر کیئر انسٹیٹیوٹ والوں نے دیے. اس کے بعد جب میرا آپریشن ہوا تو ایوان میڈم نے مجھے کہا کہ کیا تم جاب کرنا چاہتی ہو, تو میں نے کہا ہاں کیوں نہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کے ساتھ اپنی ایجوکیشن بھی اسٹارٹ کریں. انہوں نے مجھے کنونس کیا. میں یہاں آتی تھی, جاب کرتی تھی, اپنے جیسے اور بچوں کو دیکھتی تھی, تو مجھے حوصلہ ملتا تھا کہ دنیا میں صرف میں نہیں ہوں, میرے جیسے اور بھی لوگ ہیں.
ہمارے پاس تمام ملک سے لوگ آتے ہیں. ان میں سے بہت سے ویل ٹو ڈو فیملیز بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں جن کی بہت سے ریسورسز نہیں ہوتے, لیکن آپ کو 1 روپیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے آپ کی مینز ہو یا نہ ہو. ہماری خواہش یہی ہے کہ کسی بھی فیملی کو 5-6 گھنٹے کا سفر نہ طے کرنا پڑے, بلکہ ہر پروونس میں اکبر کیئر کا سینٹر ہو جہاں پہ اسی طرح کی کوالٹی کی سروسز ملے جو بالکل ان کے نزدیک ہو. دیٹ از دی آئیڈیا کہ یہ چیزیں ان کے لیے ایکسیسیبل ہوں اور فری آف کاسٹ ان کو ملے. اس کے لیے ہمیں آپ سب کی امداد اور ہیلپ چاہیے. تو ہماری آپ سے اپیل ہے, اگر آپ زکوٰۃ دیں, خیرات دیں, تو اکبر کیئر انسٹیٹیوٹ کو پلیز یاد رکھیں. ہمیں بڑھانا ہے اور پھیلانا ہے. جیسے ICRC نے ریکگنائز کیا ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں, تو بہت اچھا ہوگا ہمارے لیے کہ ہم بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں. This is something which we are doing out of passion and we want others to join this cause. So I can guarantee that there is transparency and there is good corporate governance. All that one needs is to start taking a step towards it, like my mother did from her dining room, and look where it is now. So please come forward and join our cause in giving us your zakat or donation in helping children with special needs who have been completely forgotten. Come forward and help these forgotten children. جی ویورز یو ځل بیا تاسو ته هرکلی ډاکومنټري تاسو وکتله بالکل امید دی چې لږ ډېر څه چې کوم دی هغه به تاسو ته اندازه شوي وي ایموشنل شوي به وي چې موږ به په څه باندې خبرې ترې کوو خو بهرحال زموږ به خپلو درنو مېلمنو طرف ته ځو خو هغې نه مخکې وخت شوی دی ورکوټې غونډه کې بریک نه پسې بیا راشو هغې سره به تفصیلي خبرې کوو موږ سره اوسئ. جی ویورز ویلکم بیک اگر تاسو ته پروګرام کې یو ځلې بیا د ټایم کې موږ سره مېلمانه ناست دي هغې طرف ته ځو سیده سکینه اصغر سینئر فزیوتراپسټ ده دې علاوه اشبان نیلسن سینئر فزیکل تھراپسټ دي نو هغې طرف ته ځو چونکې ډاکومنټري هم تاسو کتله ویورز لږ غونډه کې به موږ اوس دینه پوښتنې کوو. ها سیده سکینه اصغر میم تاسو طرف ته راځو لږ غونډه کې تاسو موږ ته تھوڑا اگر آپ ہمیں بتا دیں سوری میں دوبارہ پشتو میں ذرا وہ ہو گیا تھا آپ ہمیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دیں اس کے علاوہ مطلب اکبر کیئر جو انسٹیٹیوٹ ہے اور کیا خدمات سر انجام دیتا ہے. کچھ تو ہم نے ڈاکومنٹری میں دیکھ لی اور کچھ اگر آپ بتا دیں تو کائنڈلی. جیسے آپ نے ڈاکومنٹری میں بھی دیکھ لیا ہم فزیوتھراپی کے علاوہ چونکہ ہم خود فزیوتھراپسٹ ہیں تو ہم فزیوتھراپی کے علاوہ جن بچوں کے اعضاء جو ہیں تو وہ خراب ہو چکے ہوتے ہیں یا ان میں ڈفرینس ہوتا ہے ان کی لینتھ میں ڈفرینس ہوتا ہے لیگ لینتھ میں ڈفرینس ہوتا ہے جیسے بھی ان کی معذوری ہوتی ہے اگر پاؤں ٹیڑھا ہے یا پاؤں سخت ہے اس کے لیے ہم آرتھوٹک ڈیوائسز بھی دیتے ہیں. اس کے علاوہ ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ یوزلی بیٹھ نہیں سکتے انہیں مسئلہ ہوتا ہے بیٹھنے میں یا انہیں کھڑے ہونے میں پرابلم ہوتی ہے تو ہم ان کے لیے کرسیاں یا پھر ہم ان کے لیے ویل چیئر کو ماڈیفائی کرتے ہیں ہم ان کے لیے اسٹینڈنگ فریم بناتے ہیں تاکہ وہ بچہ کھڑا ہو سکے اور آئندہ زندگی میں اس کو ہیلپ ہو. اس کے اگر پاؤں میں سختی ہے تو وہ اس کو بھی ہیلپ کرے گا. اس کے علاوہ جو ہے تو ہمارے پاس ارلی ایجوکیشن کا بھی ہم نے ابھی سیٹ اپ اسٹارٹ کیا ہے تو ہمارے پاس ایسے بچے جو کہ معذور ہوتے ہیں یا اسپیشل چلڈرن ہوتے ہیں ان بچوں کو باہر موقع نہیں ملتا پڑھنے کا. ان کو جب اگر یہ ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں تو ادھر ان کو بولا جاتا ہے کہ یہ بچے ہمارے بچوں کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکیں گے تو ایسے بچوں کو پھر بہت احساس کمتری ہوتی ہے. ان کے لیے پھر ہم نے ایک سیٹ اپ چھوٹا سا ہی شروع کیا ہے لیکن شروع کیا اپنی طرف سے ہم نے انکلوسیو اور ارلی ایجوکیشن شروع کیا جس کے اندر ہم ان بچوں کو ان کی جو ڈیلی لائف کی چیزیں ہیں یعنی انہوں نے کھانا کیسے کھانا ہے انہوں نے بیٹھنا کس طرح ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں کی ایکٹیویٹیز کیسے کرنی ہے چونکہ ان کے ہاتھ بھی بہت زیادہ جو ہوتے ہیں ویک ہوتے ہیں تو ان میں بھی ہیلپ کرتے ہیں ہم ان کو. اس کے علاوہ انہوں نے پڑھنا کیسے ہے چھوٹی چیزوں سے ہم ان کو سٹارٹ لیتے ہیں. انہوں نے
اپنا واش روم کیسے اٹینڈ کرنا ہے انہوں نے، ہم اس میں بیچ میں موویز وغیرہ ان کو لگا کے دیتے ہیں. یعنی وہ پورا ایک ہمارا ارلی ایجوکیشن کے ساتھ ڈیلی ایکٹیویٹیز کو بھی ہم اس میں پریکٹس کراتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے تو جیسے آپ نے دیکھا بھی ہوگا ارلی انٹرونشن کا جو ہے ڈپارٹمنٹ ہے جس کو میں بھی لیڈ کر رہی ہوں. اس میں یہ ہے کہ چھوٹے بچے جیسے پہلے دن کا جو بچہ ہوتا ہے اس سے لے کے ہمارے پاس 2 سال تک کا، یعنی جو ہمارے فرسٹ 1000 ڈیز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں، بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں. بچہ جو ہوتا ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ بچہ کچھ نہیں سیکھ رہا، لیکن وہ 2 سال کے اندر بچہ سب دیکھ بھی رہا ہے، سب سن بھی رہا ہے. بچے کی ایموشنل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، اس کی سائیکولوجیکل بھی ہو رہی ہے، اور ساری جو یہ ایموشنل، اس کی فزیکل، یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا برین کا آرکیٹیکچر بناتی ہے. اسی کے تھرو جو ہے اگر ماں باپ کچھ کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ نہیں سن رہا، نہیں دیکھ رہا، وہ بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اسے اڈیپٹ کرتا ہے. 2 سال تک بچے کا پورا برین آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کی یہ چیزیں اسی ایج میں ہم اس کو اگر اپنے پاس لے کے بیٹھتی ہے، اس کے ساتھ بات چیت کرتی ہے، کمیونیکیٹ کرتی ہے، تو اس کے اندر ہی بچے کی وہ ایک ایموشنل بھی چیز پیٹرن بن رہا ہوتا ہے. جس طرح میں آپ کو ایک مثال دوں گی، ہم کہتے ہیں کہ بریسٹ فیڈنگ پہ ہر کوئی بہت زیادہ بولتا ہے، لیکن بریسٹ فیڈنگ ہم پریکٹس کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے. اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں نا تو بریسٹ فیڈنگ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے. کہتے ہیں کہ اگر ماں چھوٹے بچے کو اپنے پاس لے کر بیٹھتی ہے اور اگر وہ اسے بریسٹ فیڈ کراتی ہے تو وہ بچے کا تا حیات اس کا ایک کنیکشن بن جاتا ہے مدر کے ساتھ. ایک تو قدرتی ہے جو بچے کا مدر کے ساتھ ہے، اور ایک اگر آپ اس کو فیڈ کرا رہی ہیں تو اس کے ساتھ بھی بچہ جب کل کو بڑا ہوگا وہ ماں کو کچھ سمجھے گا، ماں کو وہ اہمیت دے گا. یہ ہمارے پاس ایک ارلی انٹرونشن کا ڈپارٹمنٹ ہے کہ اگر جتنا جلدی ہم بچے کو ڈائگنوز کرتے ہیں، ہم اس کو جو ہے تو جتنا جلدی اس کی موومنٹس وغیرہ کو ہم دیکھتے ہیں. ہمارے پاس اس میں پھر 3 طرح کے ہم اسکیلز یوزلی پریکٹس کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے GMA کا ہوتا ہے جس میں ہم بچے کی نارمل اور ایب نارمل موومنٹس دیکھتے ہیں. وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس اسکورنگ ہوتی ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ہائن فارم ہے اور ایک HNNE والا ہے. یہ بیسکلی ہمارے جو نیورو ڈیولپمنٹل جو ڈس آرڈرز ہیں یا جو ایسی نیورو سے ریلیٹڈ جو کنڈیشنز ہوتی ہیں اگر بچے میں فیوچر میں آنے والی ہیں. فار ایگزامپل اگر CPU سے ہونے والا یا CPU اس کو ہے تو ہمیں وہ پتہ چل جاتا ہے اس کی موومنٹ سے، اس کی ایسیمیٹری سے کہ بچے کا ایک سائڈ کیسی، دوسری سائڈ کس طرح ہے. اس میں ہمیں ساری ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے تو پتہ چل جاتا ہے. ہم وہ بھی دیکھتے ہیں. اور پھر یہ سکلز کی اور ان چیزوں کی اہمیت کیوں ہے کہ اس کو جتنا جلدی ہم بچے کو ڈائگنوز کر لیں گے اتنا جلدی اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی، اتنا جلدی وہ ٹھیک ہوگا. اسی فرسٹ 1000 ڈیز میں اگر ہم بچے کی جتنی جلدی انٹرونشن کر لیں گے، وہ 2 سال سے پہلے اس کے برین ڈیولپمنٹ سے پہلے ہی جو ہے تو بچے میں وہ کمزوریاں جو اگر زیادہ آنے والی ہیں وہ کم رہ جائیں گی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس اسپیچ تھیراپی کا بھی ایک وہ ہے، ہمارے پاس اسپیچ تھراپسٹ ہے، وہ اسپیچ تھراپی کرتی ہے. جو بچے بول نہیں سکتے ہم اس میں بھی ہیلپ کرتے ہیں. اچھا، آپ نے پورا ڈیٹیل سمجھائشن اور گول ایک ہی ہے. آپ بچوں کی جن کو جو سہولت ہے وہ کیا کیا ہے، آپ ان کو کیا کیا فراہم کرتے ہیں ادھر؟ ہمارے پاس وہاں پہ جو ہے ہم فری آف کاسٹ بچوں کو ویل چیئرز دیتے ہیں، انہیں موٹی سٹارٹ دیتے ہیں. ایکیائی چیئر ہم نے یہ ایکیائی چیئر خود ہی ماڈیفائی کی ہوئی ہے، ہم وہ بناتے ہیں بچوں کو. جن بچوں کی جو ہے ہم بیسکلی کہتے ہیں لوور لمبس کے جو بیچ والے پٹھے ہوتے ہیں، ایڈکٹرز جسے ہم کہتے ہیں، وہ اگر ٹائٹ ہیں، اگر بچہ کراس لیگ میں آ رہا ہے تو ہم اس کے لیے ایکیائی ہارس بناتے ہیں. ہم اس کے علاوہ بچوں کو جو جن کی کمر پہ دانہ ہوتا ہے جسے ہم اسپائنا بائیفیرا کہتے ہیں، پیدائشی اگر ہوتا ہے، ان کے لیے چھوٹے بچوں کے لیے ہم اسپائنا ٹرالی ڈیزائن کرتے ہیں. یہ سب کچھ فری آف کاسٹ ہم دیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر بچے میں کوئی عضو میں کوئی مسئلہ ہے تو ہم اس کے لیے آرتھوٹک ڈیوائسز بھی بناتے ہیں اپنی طرف سے. صحیح. اجبان صاحب ایک کویشچن پوچھا تھا میں نے. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کچھ بچے تھے مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہم 2 سال سے یہاں پہ، اور کچھ جو ہیں وہ 4 سال سے، فار ایگزامپل مطلب 4 سال کے تھے ہمارے یہاں پہ، یا 2 سال کے، یا 2-3 منتھس کے تھے. یہ بتائیں کہ علاج میں اکبر کیئر انسٹیٹیوٹ میں علاج میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اس طرح ہے کہ ہمارے پاس جو پاپولیشن آ رہی ہے نا، جو بچے ہمارے پاس معذور آتے ہیں جی، ان کی جو بیماری ہے وہ برین سے ایسوسیٹیڈ ہے. صحیح. ان کا متاثر ہوتا ہے برین سیلز، ڈپینڈ کرتا ہے کون سا پارٹ آف دا برین اس کا ڈیمیج ہے. جی، اس کے پارٹ آف دا برین پہ ڈپینڈ کرتا ہے کون سا پارٹ افیکٹ ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے پٹھوں میں سختی آئے گی،
یا اس کی جو موومنٹس ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گی یا کم ہو جائیں گی یہ ساری چیزیں اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں. جی اب اس کے برعکس جب ہم آگے جاتے ہیں نا, ہم جب اس چیز کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ اس بچے میں اس قسم کی پرابلم ہے, ہمارے پاس جو برین سیلز ہیں نا ان کی ریکوری نہیں ہوتی. صحیح. وہ ہمارے پاس ایک پرماننٹ پرابلم آ چکا ہے باڈی میں. جی سر. تو ہم جو ان کو ٹریٹمنٹ پلان پرووائڈ کرتے ہیں دیٹ از لائف لانگ, کیونکہ ہمارے پاس جو برین سیلز ہیں وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں. ان کا جو موومنٹ ڈس آرڈر ہے, ان کی جو موومنٹ کرنے جو حرکات وہ پرفارم کرتے ہیں یہ کنیکٹڈ ہے برین کے ساتھ. ٹھیک ہے, ہم لوگوں کو جب موومنٹ کرنی ہوتی ہے, ہمارا جو برین ہے وہ اس کو کنیکشن مسلس کے ساتھ ہوتا ہے, وہ اس کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے. جب وہ مسل موومنٹس ہوتی ہیں, ایک دفعہ اگر وہ چیز متاثر ہو جائے تو وہ ہمارے پاس ٹھیک نہیں ہو سکتی. جی سر. تو ان بچوں کا ٹریٹمنٹ وہ فرسٹ ڈے سے آ رہے ہیں یا 4 سال سے آ رہے ہیں یا 10 سال سے آ رہے ہیں. صحیح. ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ لائف لانگ چلتا رہے گا. لیکن فزیکل تھیراپی جو ہم اس چیز کو اتنا انکریج کریں کہ ارلی ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے, ارلی انٹرونشن بہت زیادہ ضروری ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمیں جلدی پتہ چل جاتا ہے نا ایک پرابلم کے بارے میں, تو اس کی انٹرونشن کرنا یا اس کا علاج ڈھونڈنا اور چھوٹی ایج سے وہ کرنا, اس کو ہم بہت اس بچے کی جو لائف ہے نا, کوالٹی آف لائف ہے, اس کو امپروو کر سکتے ہیں. سپوز جب ہمارے پاس بچہ ایک 10 سال کی عمر میں آ رہا ہے جو صرف بیڈ میں پڑا ہوا تھا 10 سال سے 24 گھنٹے 24/7, تو اس کی زندگی کتنی مشکل ہوگی. اس کے کنٹریکچرز بنے ہوں گے, اس کی باڈی جو ہے وہ موو نہیں کرے. ہمارے پاس نی میں کنٹریکچرز بنتے ہیں, ہاتھ اس کے اسٹیف ہیں. وہ صرف بچہ دیکھ رہا ہے, فیلنگ تو اس بچے کی ویسی ہے, لیکن وہ اب اس بستر سے اٹھ بھی نہیں پا رہا. تو اگر یہ ارلی ایجز میں ہم ان کو انکاؤنٹر کریں گے, ان پرابلمس کو ہم سارٹ آؤٹ کریں گے, اس کے اوپر کام کیا جائے گا ان کی فیملیز کے ساتھ مل کے, تو ہمارا یہ خیال ہے کہ ان بچوں کی جو زندگی ہے وہ بہت بہتر ہو سکتی ہے اس سٹیج سے, اس فزیکل تھیراپی سے یا ہمارے ادارے سے جو ہم کام کر رہے ہیں. جیسے بتایا گیا پوسٹرل ایڈز ہیں اور یہ ساری چیزیں. تو مطلب یہ ہے کہ جو علاج ہے دیٹ از لائف لانگ. صحیح. لیکن جتنا جلدی شروع ہوگا دیٹ از ٹھیک ہے. سر ایک یہ بتائیں کہ کیا کسی بھی طرح سے گورنمنٹ آپ کے ساتھ انوالو ہے اس نیک کام میں یا نہیں, یا مطلب سارا جو کام ہے سر وہ ہولی سولی مطلب وہ ایک پرائیویٹ ہے سر؟ ہمارا جو ادارہ ہے دیٹ از پرائیویٹ. صحیح. گورنمنٹ کی کوئی ایسی سپورٹ ابھی تک ہمارے ساتھ نہیں ہے. جی. جو چھوٹا سا ہمارا ادارہ ہے اس میں ICRC ہمیں سپورٹ کرتا ہے بہت ساری چیزوں میں, جیسے پوسٹرل ایڈز ہیں ہمارے پاس اس میں, اور جو ہم سٹنگ چیئرز بناتے ہیں یا اسٹینڈنگ فریمز بناتے ہیں ان کا جو مٹیریل ہے وہ ہمیں ICRC پرووائڈ کرتا ہے. صحیح. اس کے علاوہ کچھ جی سر آپ کنٹینیو کریں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ لوکل ڈونرز ہیں, وہ بھی ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں چیزیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر اتنا چھوٹا سا ادارہ جو ہمارے پاس پشاور میں, اینڈ وی آر فیسیلیٹیٹنگ اینڈ کیٹرنگ مور دین 25,000 فیملیز, 25,000 سے زیادہ بچوں کو یا ان کی فیملیز کو ہم فیسلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں, ریہیبلیٹیشن ود چیئرز اینڈ ایوری تھنگ. تو اگر یہ چیز آگے بڑھانی ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر ضلع میں, ہر پروونس میں ایٹ لیسٹ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ جو پرابلمز ہیں یہ لمیٹڈ نہیں ہیں کسی ریسورس پہ یا کسی جگہ پہ. ہر جگہ پہ ایسے بچے جن کی یہ اسپیشل نیڈز ہیں وہ پائے جاتے ہیں. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ گورنمنٹ سے اپیل بھی کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں سپورٹ کریں, اور ایسے ادارے اور بھی بنائے جائیں پاکستان میں جہاں تک سپورٹ نہیں پہنچ رہی وہاں تک پہنچے. صحیح, بہت زبردست بات آپ نے بولی سر. لیکن ہم بڑھائیں گے ویوز نور خبر تیرے بکو خوزو یو بریک طرف تزو بریک نہ پس تراش نور سوالات دی اغبوں ملونوں کو مونگ سر سے. جی ویورز ویلکم بیک رہتا ہے پروگرام کے بریک نمک کے زمینگا میں منو سر خبر تر روانی ہوئی آج سے پختونہ لری ڈیل ٹائم نہ وچ رزو تپوس کو لوانا میڈم نہ آو زمان میڈم نہ کویشچن دے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن جو ہے اکبر انسٹیٹیوشن, اس میں دیکھا جائے تو آپ کے پاس بے شمار کیسز آئے ہوں گے, تو اس میں سے کوئی ایسا کیس جو مشکل ترین ہو اور کیا آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں؟ جی بالکل, ہمارے پاس جو ہے تو 25,000 سے زیادہ کیسز ہیں ہم ڈیل کر رہے ہیں, اور اس میں بہت سارے ڈیفیکلٹ کیسز ہوتے ہیں. لیکن ایک کیس جو مجھے ابھی اس وقت یاد ہے وہ ایسا تھا کہ میرے پاس ایک مدر آئی تھی جس کی ٹوین پریگنینسی تھی اور اس کے ٹوینس بچے پیدا ہوئے. اس میں سے جو پہلا بچہ تھا جو کہ نارمل کنسیڈر کیا گیا, وہ بچہ جو تھا تو اسی وقت ہی پیسڈ ہوئے,
اور جو دوسرا بچہ تھا وہ جو تھا ہمارے پاس جب وہ لے کر آئی تو وہ مدر بالکل رو رہی تھی. اس وقت اس کو دیکھ کے تو مجھے ایک احساس ہوا کہ اس مدر کی لائف جو ہے تو بہت ٹیریبل ہے جس سچویشن میں یہ میرے پاس آ رہی ہے. وہ بچہ جو تھا تو اس کے ہاتھ اس کے پاؤں پیچھے کی طرف جو تھے تو مڑے ہوئے تھے اور وہ کنٹینیوس رو رہا تھا, لگاتار وہ بچہ رو رہا تھا, وہ بچہ بلو بھی ہو رہا تھا اور وہ کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں تھا کہ بچہ جو تھا وہ چپ ہو. تو مدر میرے پاس آئی اور لٹرلی وہ رو رہی تھی. تو مجھے کہنے لگی کہ آپ مجھے بتائیں گی, میں بہت سی جگہوں سے ہو کر آ گئی ہوں, آپ مجھے تھوڑی ہیلپ کریں گی, مجھے بتائیں گی میرا بچہ نہ دودھ پیتا ہے اور نہ یہ چپ ہوتا ہے اور نہ میں اس کو پکڑ سکتی ہوں, تو آپ مجھے ہیلپ کریں کہ میں اس کے لیے کیا کروں. وہ عورت کراچی سے لے کے اسلام آباد سے لے کے وہ بہت سے ہاسپٹلز میں بہت سے ڈاکٹرز کو وہ دکھا چکی تھی, کہیں پہ اس کو امید نہیں ملی تھی. ڈاکٹرز نے بولا تھا یہ بچہ جو ہے تو یہ جب پیدا ہوا ہے تو اس کا برین ڈیمیج ہوا ہے, بچہ پیدا ہوتے یہ رویا نہیں ہے, اور چونکہ وہ پری میچور پریگنینسی بھی تھی, اس کی پری میچور ڈلیوری تھی, تو ڈاکٹرز نے اس کی بالکل امید ختم کر دی تھی کہ اس کے بعد اس کا کوئی علاج نہیں ہے. جب وہ ہمارے پاس لے کر آئی تو مجھے کہہ رہی تھی, کہتی ہے میں اس کو اگر 1 اونس دودھ دیتی ہوں تو بچہ الٹا دیتا ہے اور کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ میں اس کو لے کر آؤں. اس کا سر, اس کے پاؤں, اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف جیسے ہم کہتے ہیں نا سی شیپ بنے ہوئے تھے. تو میرے لیے بھی بڑا ڈیفیکلٹ تھا, لیکن میں نے کہا چلو آؤ اس کو ٹرائی کرتے ہیں, ابھی ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں. میں نے مدر کو تھوڑی بہت پوزیشنز بتائی, میں بچے کو الٹا پکڑا, اس کو میں نے تھوڑا سا کام کرنے کی کوشش کی, بچے کے کبھی منہ پہ میں ہاتھ پھیروں, کبھی میں اس کو پوزیشن دینے کی کوشش کروں. جب میں نے اسے پوزیشن دی, میں نے اس کو پیلوز کے ساتھ اور ڈفرینٹ جو ہم طریقے سے کرتے ہیں میں نے اسے پوزیشن دی, تو بچہ تھوڑا ریلیکس ہونے لگا, آہستہ آہستہ بچہ تھوڑا سا خاموش ہونے لگا. میں نے مدر کو بولا آپ مجھے جو فیڈ آپ دیتی ہیں مجھے اس کا فیڈر پکڑا دیں. میں نے وہ فیڈر پکڑا اور وہ میں نے بچے کو دیا. آپ یقین نہیں کریں گے, بچے نے وہ دودھ لینا شروع کر دیا کیونکہ اس کو ایک پوزیشن ملی. اس کے بعد ہم اس کا علاج کرتے رہے. وہ مدر بڑی سکون سے ہونے لگی کہ یعنی میرے بچے نے کچھ لے لیا ہے خوراک میں. ظاہر ہے مدرس کا پہلا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ بچہ کوئی خوراک لے, بچہ جو ہے صحت میں بھی اچھا ہو, تو وہ تھوڑا سا کام بھی ہو گیا, اس نے خوراک بھی لے لی. اس کے بعد مدر کا یہ تھا کہ میں آپ کے پاس آؤں گی ریگولر. اب چونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ بچے ہیں تو ہم ریگولر فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے, ہم منتھلی ہر بچے کو فالو اپ کرتے ہیں کیونکہ 25,000 سے زیادہ ہمارے پاس مریض ہو گئے. تو ہم نے ان کو بولا ٹھیک ہے آپ آ جائیں, ریگولر آیا کریں. میں نے اسے بولا, میں نے کہا آپ جو ہے 15 دنوں کے بعد آ جایا کریں. ہر 15 دن کے بعد وہ مدر لے کر آتی تھی میرے پاس. آپ یقین نہیں کریں گے 3 سے 4 یا 4 سے 5 اس کے وزٹ ہوئے ہوں گے ہمارے پاس, اور وہ بچہ اپنی جو اس کی پوزیشن تھی, جس طرح وہ پیچھے کی طرف مڑا ہوا تھا, وہ اپنی نارمل پوزیشن میں آنے لگا. اور مدر اتنی خوش تھی, اس کے فادر کہنے لگے کہ میرا جو ہے تو میری باربیکیو کی شاپ ہے, آپ میری طرف آئیں, میں آپ کو فری کا کھانا دوں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. خیر وہ الگ بات تھی, لیکن میں نے انہیں بولا یہ آپ کی جو ہے اس وقت خوشی مجھے بھی سکون دے رہی ہے. ان بچوں کے ساتھ ہمارا بھی ایک ایموشنل کنیکشن بن جاتا ہے لٹرلی. تو وہ مدر بھی بڑی پرسکون ہو گئی, اس کو بھی ایک امید مل گئی کہ جہاں اس سے ڈاکٹرز نے بالکل جو تھا تو وہ کہہ دیا تھا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے, یہ ایسے ہی رہے گا, وہاں پہ اس کی امید اور زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی. وہ ہمارے پاس سوری بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک کویشچن ہے, مطلب بچے ہوں گے وہ کئی دور دراز علاقوں سے ان کا تعلق ہوگا, کیسے وہ پاسبل ہوگا ان کے لیے کہ وہ یہاں پہ فار ایگزامپل اسٹے کرے, یا اگر یہاں پہ اسٹے نہیں بھی کر سکتے تو کیا آپ کی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں ان کے لیے گھر کے لیے؟ ہم جو ہے ہم ٹیلی ہیلتھ کی سروس بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ہم ایسے جو بچے جو بہت دور ہیں جو نہیں آ سکتے, جیسے کراچی کے بچے ہو گئے یا ہمارے پاس سرگودا سے بھی بچے ہیں جو ہمارے پاس کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں, ان کے لیے ریگولر آنا پاسبل نہیں ہوتا. ہم یوزلی تو ہر بچے کو کہتے ہیں کہ مہینے کے بعد آپ ہمارے پاس چکر لگائے, فالو اپ کریں, لیکن اگر وہ نہیں کر سکتے کسی بھی مجبوری کے تحت تو ہم کہتے ہیں 2 مہینے بعد. اگر 2 مہینے میں بھی پاسبل نہیں ہے تو ہم انہیں آپشن دیتے ہیں کہ آپ دوسرے مہینے میں لازمی ہمارے ساتھ فون پہ کانٹیکٹ کر لیں. تو آپ پیرنٹس کو گائیڈ کرتی ہیں پھر یا تو پھر ہم فون پہ ان کے ساتھ باقاعدہ ویڈیو کال پہ ٹیلی ہیلتھ سروس کے تھرو ہم ان کو بتاتے ہیں.
پہلے ہم بچے کو دیکھتے ہیں, مدر کی جو کمپلین ہوتی ہے, جو ایشوز ہوتے ہیں ہمیں بتاتی ہے, تو ظاہر ہے ہر فزیوتھراپسٹ کا کافی زیادہ ایکسپیرینس ہو گیا, تو وہ پھر اس حوالے سے بچے کو سمجھتے ہیں فون پہ, وہ پھر ان کو گائیڈ کرتے ہیں, پیرنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ڈیلی ان کو کس طرح بٹھانا ہے, کس طرح اٹھانا ہے, کس طرح ان کی ایکسرسائز کرنی ہے, کتنے ٹائم کرنی ہے, وہ سارا بتاتے ہیں ہم اس کو. پھر اس کے بعد اگر تھوڑی بہتری آتی ہے, یا اگر مدر کو ہوتا ہے کہ اکثر ہم سے بھول جائے گا یا کچھ, تو ہم ان کو جو ہے ڈال پہ کر کے بتا دیتے ہیں, تو وہ ان کو ویڈیو کے تھرو ہم بتا دیتے ہیں, ان کو اس سے بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے. صحیح. جی اجبان صاحب, کسی بھی انسٹیٹیوٹ کو سوسائٹی میں رہنے کے لیے ظاہری بات ہے سکسیس سٹوریز تو ان کی ہونی چاہیے. اب میں نے تو کچھ مشکل کیسز کی بات کر دی, آپ ہمیں کچھ ایسے اس کے بارے میں بتائیں, کیسز کے بارے میں جس سے آپ کو جو لگے کہ یہ ہماری کامیابی تھی. ڈاکیومنٹری جیسے آپ نے دیکھی, جی مطلب ہمارے لیے نا ہر روز اس آرگنائزیشن میں اس طرح سے ہوتا ہے نا کہ کبھی ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی خفا ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بچے آ بھی رہے ہیں, نئی کمپلینٹس کے ساتھ پیرنٹس آ رہے ہیں, اور کچھ پیرنٹس اتنے خوش ہوتے ہیں, کبھی مٹھائی لا رہے ہیں, کبھی کیا لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ ان کے بچوں نے پہلے قدم لیے ہیں. تو قدم لینا پیرنٹس کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, اور مطلب ان کی خوشی کی جو انتہا ہوتی ہے وہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے, یا ہم فیل بھی نہیں کر سکتے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے نا کہ جو بچے کو ہمارے پاس لے کے آیا گیا نا, اس کے جو مائل سٹونز ہیں اس کو ہم اپ گریڈ کریں, اس کو ہم زمین سے سپوز اوپر اٹھائیں, بٹھانے کی طرف لے کے آئیں, بٹھانے سے اس کو کھڑے ہونے کی طرف لے کے آئیں, کھڑے ہونے سے ہم اس کو چلنے کی طرف لے کے آئیں. گیٹ ٹریننگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو ہم لوگ پرفارم کرتے ہیں. لیکن بہت سارے بچے اس طرح سے بھی ہیں جن کو میں نے چلتے ہوئے دیکھا. صحیح, ٹھیک ہے, لیکن ایک سٹوری جو میرا اپنا پیشنٹ ہے, ہیبا نام ہے اس بچی کا, ان کے جو والد صاحب ہیں وہ پروفیسر ہیں. لیکن اس بچی کی جو کنڈیشن ہے نا وہ پروگریسو ہے. پروگریسو کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن بدن اس کی جو طبیعت ہے وہ خراب ہوتی جاتی ہے, بگڑتے جاتے ہیں بچے. تو وہ جب اکبر کیئر انسٹیٹیوٹ آئے تھے تب آئی تھنک مجھے ان بچوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے 4th month تھا, مطلب میں اتنا یوز ٹو نہیں تھا. اور جب ان کے پیرنٹس نے مجھے وہ ویڈیوز بتائیں ہیبا کی, شی واز ڈانسنگ, ڈانس کر رہی تھی, اسکول یونیفارم میں تھی, تو اچانک سے پھر انہوں نے بتایا کہ اس کو فٹس آنے شروع ہوئے, کمزوری شروع ہوئی. پھر اس کے بعد جب میں نے اس بچی کو دیکھا نا, جب وہ میرے پاس تھی, تو اس کو NG ٹیوب پاس کی گئی تھی, وہ کھانا نہیں کھا سکتی تھی منہ سے, پانی نہیں پی سکتی تھی, وہ ٹیوب کے تھرو کھانا بھی کھا رہی تھی, اور وہ اپنے پیرنٹس کو ریکگنائز بھی نہیں کر پا رہی تھی, لیکن بس وہ بیڈ پہ صرف لیٹی ہوئی تھی. تو وہ جو پیرنٹس تھے وہ دونوں بھی رو رہے تھے, اور ساتھ میں بھی رونے لگا. وہ دیٹ واز ویری ایموشنل. لیکن پھر ہم نے بہت کوشش کی, ہمارے جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں. میں ایک اور چیز کو ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ صرف ریہیبلیٹیشن یا فزیکل تھیراپی یا اسپیچ تھیراپی, یہ ایک جو ہے نا اس کو ان بچوں کی لائف کو اچھا نہیں بنا سکتی. ٹھیک ہے سر, پراپر کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. سر ایسے بچے, مطلب ایسے پیرنٹس جو دیکھ رہے ہیں آپ کو, اگر میں ایسے بچے ہیں تو کیسے آپ سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ ٹیلی ہیلتھ پہ, جیسے مس سکینہ نے بتایا, ٹیلی ہیلتھ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہوگا کہ اگر وہ وزٹ کریں, ہم اگر ان کو فزیکلی ایگزامن کرتے ہیں نا تو اس میں جو کوالٹی ہے ایگزامینیشن کی وہ بہت زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. اور جس طرح سے ہم پھر پیرنٹس کو وہاں پہ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, دیٹ از ویری بینیفیشل فار دا پیرنٹس, کہ مطلب وہ اچھے طریقے سے سیکھیں اس چیز کو. تو وہ اکبر کیئر انسٹیٹیوٹ تشریف لائیں گے تو تبھی جو ہے کچھ نہ کچھ پاسبلٹی ہے ان کے مطلب فائدے کی. سر پاسبلٹی آن لائن بھی ہے. سپوز اگر میں ویڈیو کال پہ ان کو لیتا ہوں, واٹس ایپ پہ کال پہ لیتا ہوں, صحیح, تو تب بھی ہے. لیکن ایک فزیکل ایگزامینیشن میں اور فزیکلی میں آپ کو ایک چیز سکھاؤں تو اس میں بہت فرق ہوگا. صحیح, بالکل, کمپیریٹیولی کہ اگر میں آپ کو ایک کال پہ ایک چیز سمجھاتا ہوں. صحیح بات ہے. میں اس میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گی. ہماری جو ہم کہتے ہیں نا کہ صرف ہمارا ادارہ ہے, ہم کریں فزیوتھراپی اور یہ وہ, ہم صرف اپنے آپ کو وہ نہیں کر رہے, ہم اس پہ ملٹی ڈسپلنری اپروچ جو ہے اپناتے ہیں. ہم اگر بچہ ہمارے پاس آ رہا ہے نا, کسی ڈاکٹر سے بھی اگر آ رہا ہے, اگر اس پہ ہمیں کوئی ایسی چیز محسوس ہوتی ہے کہ اگر اس کو دوبارہ آرتھوپیڈک سرجن کی یا نیورو سرجن کی یا کسی ایسے ڈاکٹر کی اوپینین کی ضرورت ہے, تو ہم ان کو بھی ریفر کرتے ہیں. پھر ہم پیرنٹس کو بولتے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس جائیں تو واپس آپ ہمارے پاس لے کر ہمیں دکھائیں کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے. اس کے علاوہ میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گی, ہم مال نرش بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. صحیح.
ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ میم, بہت بہت شکریہ آپ کا. سیدہ سکینہ اظہر سینئر فزیوتھراپسٹ اور دین اشبان نیلسن صاحب سینئر فزیکل تھراپسٹ هغه موږ سره پروګرام کې موجود وو. د هغې خوندورې ښکلې خبرې تاسو واورېدلې, هغه ډاکومنټري هم تاسو کتله ویورز, بیا هم که تاسو چېرته په چمګاونډ کې یا الله مکړه تاسو کور کې دا شانتې څه ماشومان وي نو خامخا تاسو اکبر کیر انسټیټیوټ ته رابطه وکړئ انشاءالله کې خیري. اوس که دا مسله وي نو هغه مسله به نوره مسله پاتې نه شي, ځکه څنګه تاسو وکتل د میرمنو خبرې تاسو اورېدلې چې هغه ماشوم بیا بالکل ټیک ټاک شي. او دې نه علاوه که ستاسو زړه کې لږ چونکې ما الحمدلله زموږ معاشره چې کوم ده هغه ډېره زیاته احساس لرونکي معاشره ده, نو که دغه احساس دپاره تاسو خپل زکات یا چې کوم ستاسو فنډز وي هغه تاسو یو چې کوم دی اکبر کیر انسټیټیوټ ته ورکوئ, نو د یو کور چې کوم دی که د هغې یو ګل به چې کوم دی هغه وځلیږي. بهرحال بریک طرف ته ځو ویورز, بریک نه پس چې کله بیا راشو مزید خبرې اترې به کوو. ځای به نه چېرته موږ سره اوسئ. ہاں جی ویورز, ویلکم بیک ہر کڑے دفتر پروگرام کے یو ځلې بیا پروګرام کې پهله مونږ خبرې ترې کولې مونږ مېلمنو سره او مېلمنو سره چې کوم دی زمونږ خبرې ترې روانې وې او هغه ټایم کې چې کوم دی مونږ ښایسته ښایسته خبرې ترې وکړلې ډسیبلټیز باندې. بهرحال ویورز د هر یو انسان چې کوم دی که نه په مایند کې څه نه څه یو ښېګړې دپاره کار وي, بیا کامیاب کس هغه دی چې هغه په هغه کار باندې څنګه سوچ بچار وکړي ډایرکټ به سټارټ هم والي لکه ګورې عایشه تاسې به کله کله تاسو هم په زړه کې څه آیډیا راشي سوچ راشي چېرې زه دا کار وکړم یا زه دا ښېګړه چا سره وکړم که نه ټیک شوه نو تاسو به هغه وکړې تاسو ته به څومره سیټسفیکشن ملاویږي. مونږ ته پکار هم دی ځکه چې که مونږ خپل معاشره کې وګورو که نه نو مونږ ته پکار دی دا شي چې مونږ مخکې راولو. بالکل جی, پروګرام کې دې ټایم کې مونږ ځو ندیم صاحب طرف ته وختي ډېر ښکلي چټپټې خوراکونو ذکر کولو. ندیم صاحب جی جناب, ذرا دوبارہ بتائیے گا ہمارے ویورز کو کیا کیا بنا رہے ہیں, کیا بنا رہے ہیں آج؟ بیف نہاری اور بیف ہانڈی. واہ کیا بات ہے. بیف ہانڈی کا اسٹارٹ کر رہا ہوں, بسم اللہ الرحمن. اچھا نہاری لگ بھگ یہ نہاری تقریباً بس دم پہ پڑے ہوئے ہیں. اچھا آپ ہمارے ویورز کو ذرا بتائیں نا, ابھی آپ جو ہے نا ہانڈی بیف ہانڈی بنا رہے ہیں نا. جی جی, تو بیف ہانڈی کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں بیف کے علاوہ؟ بیف کا علاوہ سب سے پہلے میں نے آدھا کپ تیل میں نے ڈال دیا پتیلے میں, ٹھیک ہے, اور آدھا چائے کی چمچ لہسن ادرک یہ میں نے ڈال دیا, اس کو لائٹ براؤن کر رہے ہیں. اس کے ساتھ بیف کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبس کٹنگ کاٹ لیا چوکور میں, بون لیس بیف ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اسی کو یہاں تھوڑا سا بنائی کریں گے 4 سے 5 منٹ, پھر ساتھ میں مسالہ ایڈ کریں گے. مسالہ کے ساتھ ساتھ اس کی پیاز ٹماٹر کا پیسٹ میں نے رکھا ہوا وہ میں اس میں ایڈ کروں گا, وہ پھر ایڈ کر دیں گے اس میں. اچھا نہاری کو تڑکا لگائیں گے کہ نہیں؟ نہاری کو تڑکا لگتا ہے؟ جی جی, تڑکا لگائیں گے نہاری. اچھا کیا کون سی چیز کا مطلب تیل ہو گیا سا؟ اچھا جی بس تڑکا کسی تڑکا مطلب اگے دپاسه چی چی چشا څنګه دال دپاسه نه کوي صحیح اگے ته تڑکا وای یو کې څنګه گارنیشنګ شو لسن کی گارنیشنگ کر کے گارنیشنگ بیل دے ایسے مذاق کو میں صحیح خبر ہے. نمک ڈال دیا تقریباً حسب ذائقہ, مطلب آدھا چائے کی چمچ. اچھا جی, نمک ڈال دیا حسب ذائقہ. اس کے علاوہ لال مرچ آدھا چائے کی چمچ, لال مرچ ڈال دیجیے. اور یہ ہلدی, اچھا جی, ہاف ہلدی ہاف, اس کے ساتھ فرائی ہوتا جائے گا. جی جی صحیح. خوشبو تو مزے کی آ رہی ہے. یہ بیف بھی تقریباً چکن کی ٹائم لیتے ہیں, 15-20 منٹ میں ریڈی ہو جاتی ہے. یہ انڈر کٹ کے گوشت ہے. اچھا جی, اچھا یہ 20 منٹ میں ریڈی ہو جائیں گی. جی جی ہاں ہاں, یہ اگر آپ سیخ میں بنائے تو 5-6 منٹ میں آلریڈی. اچھا باربیکیو. جی جی باربیکیو. یہ پہچاننے کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ انڈر کٹ کا گوشت مجھے مل گیا؟ واو, انڈر کٹ کے گوشت صرف ایک جانور میں 2 پیس نکلتے ہیں. اچھا, تو اس لیے اس کا نہیں تو پھر وہ جو زیادہ مہنگا ہی ہے. ہاں لیکن ندیر صاحب پھر وہ جو اسٹیک میں کہتے ہیں کہ وہ انڈر کٹ والا گوشت یوز ہوتا ہے, وہ صحیح بات ہے؟ اسٹیک میں ہاں اسٹیک میں یوز کرتے ہیں, انڈر کٹ کا بھی یوز کرتے ہیں. لیکن اتنا آپ نے کہ 2 پیس ہوتے ہیں ایک جانور میں نا, 2 پیس انڈر کٹ ہوتا ہے. لیکن وہ تو وہاں پہ 100 آرڈر بھی آ جاتے ہیں اسٹیک کے, 50 آرڈر بھی آ جاتے ہیں. تو اسٹیک کے علاوہ اور کون سا, نہیں انڈر کٹ کے علاوہ اور کون سا گوشت یوز ہو سکتا ہے؟ فلیمونین یوز کرتے ہیں.
اچھا फिलेमोनियन होते हैं ये जो बैक बोन के ऊपर जो होते हैं ना, अच्छा ये भी एक फेले होते हैं इसमें 2, अच्छा उससे भी निकलते हैं. अच्छा सही 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 आओ करता पेशेंट गली का जरूरी था. तो बिल्कुल आप हमारे व्यूअर्स को जरा बताएं ना, ये बीफ निहारी के लिए आपने क्या क्या किया? हाँ बताता हूँ. ये देखिए इसमें अभी बुनाई कर लिया. अच्छा और उसमें ये टमाटर और प्याज का पेस्ट डाल दिया आपने. पेस्ट डाल दिया. पहले से पेस्ट बनाया हुआ था. हाँ साबुत डालेंगे तो क्या होगा जी? साबुत डालेंगे तो पूछ रहे हैं क्या होगा? पेस्ट बनाने से जरा वो प्याज टमाटर साबुत साबुत नजर आते हैं हांडी में. अच्छा और पेस्ट बनाने से ये कि बिल्कुल ग्रेवी ग्रेवी की तरह हो जाती है. हाँ हाँ सही. कुकुरेट रख दिया. अच्छा निहारी का आप पूछ रहे थे कि निहारी में क्या है. निहारी में तेल डाल दिया, अदरक लहसुन इसी तरह डाल दिया, उसकी गोश्त ज़रा पीस बड़े बड़े रखा हुआ है. अच्छा अच्छा बड़े बड़े कुछ 4 या 5 पीस की 1 किलो से. और उसको साथ साथ काफ़ी देर मैंने भुनाई किया, कोई 10-15 मिनट. भुनाई करने के साथ फिर हमने ये जो प्याज टमाटर का पेस्ट थे ये भी डाल दिया. और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, ये सारा भुनाई करके नमक के साथ भुनाई करके पानी तकरीबन 1 जग पानी डाल के तो चढ़ा दिया. बस उसको जी जी कर दिया. ये तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा लगते हैं. अगर आम गोश्त में पकाए ना ज़्यादा टाइम लगाते हैं. ज़्यादा टाइम तकरीबन 2-3 घंटा तक पकते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा. निहारी का जो सालन होता है मैक्सिमम वो पतला पतला सा नहीं होता, वो गाढ़ा करेंगे. हाँ गाढ़ा होता है. वो कैसे? उसमें 2 तरीका है. एक अगर आप मैदा को बटर में बुनाई कर लेते हैं मक्खन में, सही, वो भी डाल सकते हैं मक्खन में बुनाई कर. दूसरी बात है कॉर्नफ्लावर. कॉर्नफ्लावर जैसे सूप को गाढ़ा नहीं करते हैं, कॉर्नफ्लावर पानी में बना लें और उसके बाद हल्का डाल के तो मिक्स करें, उसको गाढ़ा कर वो दें. गाढ़ा हो जाता है. अच्छा हाँ ना, जो वो होता है सालन वही बेसिक इसकी वो होती है ना, गाढ़ापन आना तो चाहिए. जाहिर है 4-5 घंटा जब पकते हैं या जब वो पाया पकाते हैं 10-12 घंटा तक, उसकी एक मज़ेदार से ग्रेवी बनते हैं ना गाढ़ा से. सही 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 सही. अच्छा अभी ये अब वो जो है ना बीफ को भुनाई कर रहा हूँ. ये जब ये ग्रेवी जब भुनाई हो जाए उसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे, आखिर में मलाई ऐड करके इसको डिश आउट. अच्छा इसमें मलाई ऐड करेंगे. आज इसमें वो होता है कि वाइट हांडी और ये रेड हांडी, ये क्या होता है? वाइट हांडी में टमाटर नहीं पड़ते हैं. अच्छा हल्दी मिर्ची ये चीज़ नहीं डाला जाते हैं. उसमें थोड़ा सा बादाम या इस तरह की चीज़ें, क्रीम डालते हैं, दूध डालते हैं और प्याज को पेस्ट कर लेते हैं पका के. अच्छा ये आज हांडी में हम सर्व करेंगे इसको. हाँ इसी के ऊपर भी हम थोड़ा बटर इसको गर्म करके बटर डाल के वो एक खोलते हुए कितना उबालते हुए हांडी. खुशबू. वाह क्या बात है. और निहारी भी मिट्टी की प्लेट है इसी में सब. अच्छा मिट्टी के प्लेट में. वाह क्या बात है जी, माशाल्लाह. आज प्योर देसी खुराक है रदीफ साहब. हाँ न फ्राइज, देसी बर्तन में सर्व किया जाए. हाँ न फ्राइज न बर्गरे न पेना कुलाड़ा है ना जी. सादा चिकन लेकर सादा बादा भी वर्जो द हांडी और बीफ निहारी और बीफ हांडी और सर कहता है शुमले उसकी नो नोर वो मज़ो की. बिल्कुल. और कहता है शुमले नस के नहीं तो बोस के बिल्कुल बोटो के कुली जगह दे. बार हाँ जी निहारी खपलियो टेस्टी. ये हांडी अचारी भी होती है कि नहीं नदीम साहब? जी जी अचारी हांडी भी. अच्छा हमने लास्ट टाइम बनाया था ना अचारी. अच्छा वो फिर हम हांडी में देंगे तो वो अचारी हांडी होगी. हाँ वो लास्ट टाइम हमने बनाया था. हाँ वो तरह क्यों योशी दैट का वही नो अपने में चेंज की है ना. अच्छा निहारी डिश स्पेशलिटी कौन से शहर की है? निहारी ज़्यादातर सिंध की, कराची की है. अच्छा निहारी ऐसे कराची में ज़्यादातर चलते हैं. उनकी शादी ब्याह में निहारी के इस्तेमाल होते हैं. हमारे यहाँ सब नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो लोग कराची में आप जाए ना जगह जगह में स्टेज फूड है निहारी की देख लेके बैठे हुए हैं. सही. साथ में तंदूर है और निहारी है. साथ में तंदूर लगा गरम गरम रोटी के साथ मज़ा करते हैं. सही. निहारी खाने का मज़ा इस तरह जैसे रोटी तंदूर से गरम निकले और उसमें डुबोए. क्या बात है, मुंह में पानी आ गया. आप हमारे सब्र का पैमाना लबरेज करने की कोशिश कर रहे हैं. हाँ तो आपको जेल भी हो सकती है इसी बात पे कि आप हमारे सब्र का पैमाना लबरेज कर रहे हैं. हाँ तो मज़ा है सिर्फ देखिए गरम रोटी जब हो ना. हाँ बिल्कुल. खाना जैसे भी हो ना फिर मज़ा आते हैं. बंदा गरम गरम रोटी
آپ اگر عام ٹائم میں ٹھنڈا روٹی ایک کھاتے ہیں نا تو گرم آپ 2 کھا سکتے ہیں. بالکل بالکل صحیح بات. تازہ فریش روٹی جب نکلتے ہیں سیکھ سے گیسے آپ کی پلیٹ میں ڈال دیں اور نکلیں اور گرم ڈالیں اور کھائیں, اس کے مزے کچھ اور ہیں. ویسے وہ ندیم صاحب روٹیوں کی بھی تو بڑی قسمیں ہو گئی نا, چپاتی, روغنی. جی جی, وہ آج کل تو رومالی روٹی. ہاں رومالی روٹی پتلا روٹی ہوتے ہیں, پھر پھلکے روٹی ہوتے ہیں جو پھلا ہوتے ہیں غبارہ کی طرح. بالکل. پھر ایک روغنی نان ہے, کلونجی نان ہے, گارلک نان ہے, آج کل روٹیوں بہت گارلک نان. جی, پھر دھنیوں کی نان ہے, اور دھنیا والے. ہاں جو عام جو تندوری روٹی ہوتی ہے, تندوری روٹی وہ اوپر پھولے پھولے ہو, نہاری اور پنچے کے ساتھ پایا اور نہاری کے ساتھ بہت مزے کرتے ہیں. واہ کیا بات. یہ چوکیات گھر میں نا اکثر لوگ وہ سائڈ پہ وہ چھولے کھاتے ہیں, لوبیا کھاتے ہیں نا, ان کو جب وہ گرم گرم روٹی سرو کرتے ہیں نا, وہ ایک جگہ پہ سائڈ پہ تھوڑا سا وہ پھولا ہوا بھی ہوتا ہے نا, پھولا ہوا ہو, اس کو جب آپ وہ کریں تو کرچ کی آواز آ جاتی ہے, وہ کرسپی, تو بندہ اس کے مزے کچھ اور. مجھے اس طرح روٹی پسند ہے. آپ لوگ باتیں کریں میرے منہ میں پانی آ رہا ہے. نہیں مزہ آ رہا ہے نا یہ ہر مجھے وہ کرنچ آپ نے بولا نا کہ کرنچ آ جاتا ہے, تو وہ میں جب تندور میں روٹی کے لیے جاتا ہوں میں کہتا یار یہ ناخن وغیرہ ناخن مارتے ہیں نا روٹی پہ, یا جالی مار دیتے ہیں, تو میں کہتا یار میرے لیے مت مارا کرو, سمپل. ہاں میرے لیے بس مارو اور لگاؤ, جو پھولا پھولا ہو نا اس کا مزہ کچھ اور ہے. اچھا پھولے پھولے روٹی. ندیم صاحب میں شادی پہ کہتا میں اس کے کچن چلا گیا, تو وہاں پہ روٹیاں پک رہی تھی نا فریش فریش, لیکن وہ دھنیا والی نا, لیکن ان کا وہ تندور بہت پیارا سا تھا, چھوٹا سا تھا, مطلب آپ ایزیلی ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو لے جا سکتے. آج کل موبائل تندور آیا ہوا نا, اسٹیل کے تندور ہیں. ہاں آپ کسی جگہ میں لے جائے, سلنڈر لے جائے, شادی بیاہوں میں دیکھیں نہیں. اچھا ہاں وہی نا بالکل. ہاں شادی ہالوں میں لگا کے رکھتے ہیں, لائیو شو میں بن رہے ہوتے ہیں. ہاں لائیو بنا رہے ہیں. بعض کی روٹی پکی بالکل. لیکن اس کا وہ جو ابھی ایک تو ہوتا ہے نا وہ اسٹیل والے تندور ہے, جی جی, اس کا مجھے خاص مزہ نہیں آتا. اس کی روٹی بالکل ایسی کیا کہتے ہیں بہت بڑی ہو جاتی ہے نا, وہ موٹی سی لمبی سی. یہ بالکل ایکچوئل تندور کی طرح تھا, لیکن بہت پیارا تھا. نہیں اسٹیل کی باڈی ہوتے ہیں, اندر بھی اکثر یہ مٹی کی تندور لگے ہوتے ہیں. ہاں باڈی جو ہے نا اس کی اسٹیل کی, اور اندر جو ہے مٹی کی لگے ہوئے ہیں. وہ مٹی پھر چینج کرنی پڑے گی تو نہیں؟ نہیں, وہ جب 2-3 سال چلنے کے بعد اٹھا کے وہ کھول دیتے, اوپر سے اسٹیل کی ڈھکن ہوتے ہیں, اٹھا کے پھینک دیتے, نیا تندور لگا لیں اس کے اندر. صحیح. اډیر وزدار دی شغه تاسو چرته کوادونه تلاړی کنه او نه لایف هغه جوړی نه خو لا خو ځا خو لکه هغه کم تندور دی کنه او هغه ته موږ کمپیټیبل یا پورټیبل کنه صحیح مطلب تاسو ایدر یوز یا بده ته وړې شي نو ڈفرنٹ تندور رہا. بالکل. کیا ہوا ندیم صاحب, مطلب اس کی جو خوشبو ہے نا میرا اچھا طبیعت خراب کر رہا ہے, آپ کو بھوک لگنی شروع ہو گئی. وہ اندر جو ہے نا وہ ہنگر ہارمونز جو ہے نا اور بھی اس کی سیکریشن شروع ہو جاتی ہے کہ بس کرتا ہوا کنا بنائی کرتے ہیں اس کے دھواں جو ہے نا میری بالکل ناک کے ساتھ ناسنگ ہے وہ ذرا ہوٹل ٹائم دے بالکل ہے نا خود بہرحال. تو یہ اچھا یہ دیکھیں بالکل بنائی ہو کے نا گوشت نرم, اس کے دیکھیں تیل الگ ہو گیا. آپ کو اگر کیمرہ دکھا سکتے نا, بنائی ہو گیا نا, تیل دیکھیں تیل الگ الگ ہو گیا. واہ کیا بات ہے. گوشت کا ہوتا ہے بنائی میں, جو گوشت اسمیل ختم کا, لوگ اکثر کہتے ہیں یار بڑا گوشت کھاتے ہیں اسمیل سے رہ جاتے ہیں, چھوٹا گوشت کھاتے اسمیل سے رہ جاتے, وہ ختم ہو جاتے. اس میں اس کی جتنا زیادہ اسٹرانگلی آپ بنائی کریں گے نا اس کی بنائی, اچھا جتنا زیادہ آپ اس کو بھونیں گے اتنا زیادہ اسمیل ختم ہوتا جائے گا. ہاں کیونکہ بعض لوگوں کو وہ ہوتا ہے نا, شکایت ہوتی ہے کہ اس کی اسمیل آ رہی ہے. کتنا اچھا طریقہ تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا ہے اور بنائی کر رہا ہوں, پانی ڈال رہا ہوں اور بنائی کر رہا ہوں. اچھا بنائی نه په پښتو کې وایي زموږ ویور سره بنائی مطلب مکس کول چې څومره مکس کوي عمره داغي هغه بوی ختميږي. د ندیم صاحب مطلب دا دی دا خپل اروما دی یار. او اروما کنه جی 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 دا غوښه خپل یو سمیلی کنه اروما. ہاں صحیح ہے. نو اچھا اس کو آپ جب تک بنائی کریں گے تو اس کا جو ہے اپنا جو اس کی خوشبو ہوتی ہے گوشت کی وہ جو ہے ختم ہو جائے گی. مطلب اگر گوشت کی جو اپنی جو اسمیل ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے. اچھا اس میں اندر جو مسالہ کی اسمیل جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے. اچھا جی ہاں صحیح صحیح صحیح. روٹی منگا لیں. وہ ہمیں تو ویسے ہی چاہیے تھا. اجازت آپ کو بولنے وہ منگوا لیں. میرا خیر میں کہتا ہوں کہ ایسی ہوئی ہلکی سی آنچ پہ لگے ہو نا افطاری تک وہ ڈائریکٹ بس آپ نکال لیں. ویورز کو بولتے کہ آج ہم ڈش آؤٹ نہیں کر سکتے, بس ہم نے بنا لیا یا خیر ڈش آؤٹ کر کے دوبارہ واپس ڈال دیں گے. خبر نہیں تھا وقتاً فوقتاً ندیم صاحب چې کوم دی کنه ویو حالات سره خرابېږي. تاسو موږ سره خپل
ایکسپیرینس شیر کوي ورسره تاسو هم په کچن کې څه پخوئ 25844544 2 15 باندې مونږ ته کال وکړئ یا په واتس اپ باندې مونږ ته میسج وکړئ او موږ سره خپل ایکسپیرینس شریک کړئ یا خپل ریسیپي موږ سره شریک یا کوم ریسیپي کې تاسو لږ مهارت وي خامخا په یو کور کې یو خوراک خامخا ډېر دغه پخېږي بالکل څه ورته وایي هغې کې ایکسپرټي وي لکه زما مور هغې کوفتې ډېرې ښکلې پخوي ټیک شوه هغه ورځ مې ورته ویل پرېږده مړې لاس نه دې خوند تللی دی که نه او څنګه به چې موږ به چې ورکوټ یو نو هغه شانتې ټیسټ اوس په دې کې نه راځي که نه نه ما داسې کوم چې ما نه خلک زده کوي او ته ما دا خبرې کوې تاسو ولې وایي چې هغه شان مور ټیسټ خو هماغه شان دي نه مزاق کوم زه مور سره خو ډېر مزاق کوم که نه بیا صحیح ده او تاسو څه خاص پخوئ ښایسته غونډه کې موږ ته په ډیټیل سره ووایه زه خو هر څه ډېر ښایسته پخوم بریاني شوه پلاو شو کټلس شو تاسو کټلس نه مطلب فیملی کې به هم خلک وایي که نه چې عایشه نن خو راته دا جوړ کا بریاني ها بریاني مطلب بس بریاني چې کوم دی که نه هغه ټارګټ شوه لاک شوه عایشه سره بریاني اسوسییټ شوه چې عایشه بریاني ډېره ښایسته پخوي او بالکل آی کې څه شک نشته هم نه څه کلونو څه پورې نو چې موږ ته پتو چلي چې دا صحیح ده او که صحیح نه ده یا مطلب زه دیو سے په یوازې که نه په شریکه باندې ته کښېنو بالکل ولې نه یا تاسو یو دیګ راډه کړي خبرې سره باندې م راایښي لکه کلو کې زړې ښځې نه هغه بوډي یا څه که نه په سر باندې په سر باندې کلو کې په سر باندې ږدي ما ته خو پته نه وه یا اکثره په دې ښاریو کې سړي منجلې خرڅوي او خانه کې په سر باندې ایښي که نه هغه شان د خانه کې هم په سر باندې ایښي روانه کړي وي تاسو امیجن کوئ عایشه په سر باندې خانه کې خیري دا لکه زما اوس پته نشته دا کم یو هغه دی خو زه خیر زه به کمپلیمنټ والم نه دا ګوره یو خبره دا چې زړه زمونږ سوسایټي سره تړلي شوي دي ټیک شو اوس که تاسو دا خبره وکړئ چې دا اجاز ګڼې سره یي که نه دا یو شي زمونږ سوسایټي سره اسوسییټ دی تاسو سره وایي ګڼې هسې ویم لکه ته اوس وایې چې امیجن کا چې اجاز ګډې سره یي نو څنګه به ښکاري ټیک شوه که زه څنګه ښکارم که ښه ښکارم که بد ښکارم خو هغه ګډې سره ول دا زموږ سوسایټي سره اسوسییټ ده بالکل او یو کالر دی موږ سره هلو السلام علیکم وعلیکم السلام طارق شاه صاحب جی سر سو طارق شاه صاحب سره دی خیر تاسو ښه دی بیا دې ووایه که نه څنګه ښه الحمدلله نن خو موږ ډېر خطرناک شیزونه پخو نهاري خیال دې شته که نه نهاري پخو مخامخ څه پخوي ندیم صاحب مخامخ کا چې څه شی پخوي ندیم صاحب دا وایه ندیم صاحب ته مخامخ شو ښه بیف هانډي پخوي او بیف نهاري او زموږ حالتونه خراب دي فی الحال دې ټایم کې تباہ و برباد دي طارق شاه صاحب आवाज دې کټ کیږي اوکے جی ډېر مهرباني طارق شاه صاحب تاسو دوباره کال وکړئ موږ تاسو سره خبرې ترې وشي بهرحال موږ داسې کار کوو چې زه یو دمې طرف ته دمې نه پس بهرحال زه خبرې ترې کوم ځای باندې چېرته موږ سره اوسئ हाँ जी व्यूअर्स वेलकम बैक हरकली तास्ता प्रोग्राम के कल कल रवाने टुखे हम लगी कल कल हमारे हूँ खराब शी दा टोल करामाती द बीफ निहारी और द बीफ हांडी ډېر زیاتې چې کوم دی یوز موږ نن بسره کړی ټو بی ویری آنست زه تاسو ته خپل الفاظو کې نشم بیانولی لکه زما د دې ګیسټ نه تاسو اندازو لګوئ چې ډېر ټایم کې څه حالت دي په سټوډیو کې ندیم صاحب عایشه تاسو بیا راړل تا کچن کې صبر درنه شو زه حالات لګوندې تاسو ته بیا وایم پلیز دا وخت چې دی نهاري چې دی جوړیږي دی یادې ورسره زمونږه بیف هم ورسره جوړیږي او ډېر ښایسته خوشبو را روانه ده او که تاسو وګورئ نو مونږ نن چینج راوستی دی مطلب تاسو دا مټي والا پلیټ راایستی دی مټي والا پلیټ کې به نن سرف کیږي خارو پلیټ او نن یونیک دیسی چې موږ وایو د دیسی نن مکمل دیسی تڑکا تھا دیسی خوراک دیسی ٹیم بالکل جی اور ندیم صاحب یہ اگر گھر میں مہمان آئے ہو نا آپ ان کو ایسے دیسی پلیٹ میں مطلب مٹی کے پلیٹ میں اس میں سرو کرے تو بالکل کچھ عجیب سا وہ لگے گا نا مطلب عجیب سا نہیں چینج سا لگے گا بہت زیادہ نہیں پتہ ہے کیا مٹی اصل میں مٹی کے برتن یہ بھی جو ہم بناتے ہیں یہ جو پلیٹ ہے یہ مٹی سے ہی بنتے ہیں مگر اس کی کچھ اور کیمیکل وغیرہ ڈال کے اس کو فنیشنگ اور دے دیتے ہیں لیکن مٹی کا الگ سی ہے مٹی کا گلاس جگ اچھا اور اس میں جب وہ پانی رکھتے ہیں نا وہ ٹھنڈے مطلب فریج کی طرح ٹھنڈے
मैसेज होते हैं उसके पानी। पुराने ज़माने में लोग मिट्टी का मतलब मिट्टी के बर्तनों के मटके में पानी रखते थे, उससे पीते थे। अभी भी गांव देहात में मिट्टी के मटके में पानी मतलब ठंडा, उससे ठंडा तासीर वो होता है। तुर्किश एक ड्रामा भी है उस्मान वाला, उसमें भी वो जो खाना खाते हैं तो उनके लकड़ी के चम्मच होते हैं और मिट्टी के बर्तन होते हैं, बिल्कुल वही शो कर रहे हैं। मतलब خاوره چې کوم د خاورې لوښي یا یخوالې زیات ما اورېدلی چې یا په اوبو پکې اچولی شي. پخوا زمانه کې به چې ګرمي ډېره زیاته وه نو دې کې به اوبه خلکو واچول یخوالي دپاره، نو ډېر ښکلی هغه وي. یخوالي خو وي لکه اوس تاسو ګورئ منګی دی خو د خاورې نه جوړ دی. او بالکل هغې کې تاسو اوبه کېدي که نه. ها تاسو ته پته شته په کلو کې یو بل داسې زی ورته وایي، اوس هغې ته خو زمونږ کلي کې ته بیزل وایي که نه. بیزل بیزل د خاورو نه جوړ شوي داشانتې یو 2-3 لیرز هم وي. ٹھیک شو هغې کې دا ګړي چې کوم دی که نه ایښي وي ورباندې بر په هغې باندې یو بوجۍ هم اچولې شوي وي. نو هغه بیزلو کې چې کوم ګړي ایښي وي که نه هغې نه تاسو اوبه څکئ که نه خوند یې ښه ښکلی مزېدار خوند وي. یخ وي یخ وي مطلب دا یو تاسو نه وي لکه دا شته بیزل لکه بیزل نه اوس هم په کلو کې اوس هم شته په کلو کې. خو خیر اوس خو لږ داسې دی چې واورې رالې که نه خلک ویله بس واوره راوړه او بس هغه ته ور واچوه که نه. مخکې ټایم خبره ده. صحیح خو لکه بیزل داسې یو شیز وکړه چې هغه یو نیچرل ستاسو دغه دپاره یو کولنگ سسٹم دپاره چې کوم دی وہ یو نیچرل هغه و. اچھا ابھی آپ اس میں کیا ملا ہے؟ تھوڑا سا کارن فلاور، چائے کے چمچ 1.5 چمچ کارن فلاور اچھا اور 2 گاڑھا چمچ کرنے کے لیے. گاڑھا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے صحیح. گاڑھا کرنے کے لیے کیا ڈال رہے ہیں؟ کارن فلاور. کارن فلور. اچھا کارن فلاور. ہاں یہ امپورٹنٹ بات ہے. کارن فلاور ڈالنے کے ساتھ ساتھ اپنے چمچ کو ہلانا ہے. چمچ کو مسلسل ہلاتے جانا. نہیں تو کارن فلاور وہ گٹلی گٹلی سے بن جائیں گے. اچھا اور یہ کب تک ہلاتے ہیں؟ بس یہ 2 منٹ ہلانا ہے، اس کے بعد اس کو ہلکا سا دم پہ رکھ دیں گے. اچھا اس کی گھی وغیرہ جو تیل وغیرہ نا یہ اوپر آ جائیں گے. صحیح. اچھا بریک سے پہلے ہم لوگ چائے کے بارے میں بات کر رہے تھے، آپ نے مجھے بولا کہ چائے اچھی نہیں ہوتی. تو عموماً جو لوگ ہیں وہ چائے زیادہ شوق سے پیتے ہیں، یا تو صبح بھی پیتے ہیں دن کو بھی پیتے ہیں جو ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کچھ بول رہے تھے. جی چائے کے بارے میں بتا رہا ہوں میں. چائے پئیں لیکن چائے کے لیے آپ لیمن ٹی پئیں. اچھا اگر چائے آپ کو چائے کا نشہ ہی بہت زیادہ ہے تو آپ دودھ اس میں ایڈ نہ کریں. دودھ ایڈ نہ کریں. بلیک ٹی. جی بلیک ٹی پیے لیکن اس میں لیمن ڈال دیں، ادرک ڈال دیں، یا کیا کہتے ہیں سینامن ڈال دیں، دار چینی جس کو کہتے ہیں، صحیح الائچی آپ ڈال دیں، کہوا کی طرح بنائیں وہ پیے. اور اس میں چینی بھی نہ ڈالیں. صحیح. چینی تو سارا بیماری تو چینی سے ہی ہے. اچھا چینی سے. بالکل. مطلب تو چائے ختم ہو گئی بس، چائے تو چائے نہیں رہی. نہیں چائے پیے نا، چائے کی پتی کو آپ پانی میں ابال کہوا کی طرح بنائیں بس وہ پیے. بلیک ٹی پیے، لیمن ٹی پیے، جنجر ٹی پیے. اچھا گرمیوں میں آپ اس کو آئس ٹی پیے. آئس ٹی بنائیں. اچھا آپ منٹ ٹی پیے، پودینہ ڈالیں. بنتی ہے نا کولڈ کافی. کولڈ کافی تو اور اسی طرح اور اچھا مطلب اسی طرح آئس ٹی بنتے ہیں. صحیح. چائے کی پتی میں ابال لیں پانی میں، اچھا چھان لیں، پھر برف ڈال دیں، گرینڈر میں گرینڈ کریں. آپ اس میں لیمن جوس ڈال دیں، لیمن رنگ ڈال دیں اس میں گلاس میں، اور اس کو آئس ٹی پئیں. اچھا صحیح. یہ تو آپ نے پورے کا پورا ٹرینڈ چینج کرنے کی کوشش کر دی ندیم صاحب. نہیں یہ جتنا بھی بیماری پیدا ہو رہا ہے نا، کیونکہ دودھ آپ کو پتہ ہے دودھ ہمیں صحیح نہیں مل رہا ہے. اصلی دودھ آپ کو صحیح نہیں مل رہا ہے. یہاں تو ملاوٹ مل رہا ہے اور یہاں تو کیمیکل ڈالا. بالکل. تو بندہ چائے کے اوپر جب آپ ڈالتے ہیں چائے کی پتی بھی صحیح نہیں ملتے ہیں. لوگ کہتے ہیں چنے کی دال سے بنا رہے ہیں، کس چیز سے بنا رہے ہیں. ہاں یہ ایک مرتبہ ہمارے شو میں کسی گجر کے محلے سے کسی نے کال کی تھی نا. جی تو اس نے ہم نے پوچھا کہ یار آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگ کی تو بینسوں کی جو ہے نا وہ فارمز ہے نا، ٹھیک ہے. اس نے کہا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اس میں ملاوٹ کیسے کرتے ہیں. کہتے ہیں اس میں ہم جھاگ ملاتے ہیں، وہ نہیں ہوتا یہ صابن سرف ڈالتے ہیں. ہاں کہتے ہیں سرف کے وہ جھاگ بنے. لوگ کہیں کہ یہ تو بالکل فریش ہے. داس ہو رہی ہوتا دیشی تم چې کوم نه کنه د خلکو خیال شوی په دیشي کې نو دوکې ګور په څومره خشته غونډه کې نعمت د الله تعالی چې الله تعالی په خپل د پیخ خوخي دي. ٹھیک شو هغه کې موږ ملاوٹ کو. اچھا یہ اب اس میں آپ کیا ہے کریم ایڈ کریں گے؟ ملائی کریم. اچھا ہم ملائی ایڈ کریں گے اس کے. اچھا واہ ملائی ایڈ کر رہا ہوں. اچھا یہ ملائی ایڈ کر دیا. ایڈ کر دیا.
خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے. جی اور اس کے ساتھ ملائی ایڈ کرنے کے ساتھ ہی اچھا چمچ کو اسی طرح ہلانا ہے, بنائی کرنا ہے ابھی, صحیح بنائی کرنا ہے اس میں آنچ کو تاکہ تیز مکس کرنا ہو ہے, جائے, حل ہو مکس جائے. اس کا بھی پھر وہ پتلا پتلا سا کلر بھی نہیں آئے گا چینج نا. ہو گیا اس کی. ہاں کلر کے ایک دم سے چینج ہو گیا نا. خاموش رہے کال دی گر سوک دی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر سو کو دا کم دینا. زه عبدالخالق د نارت وزیرستان میرمشانه خبرې کوم. نارت وزیرستان عبدالخالق. او څنګه عبدالخالق ښه؟ جوړې خیرت ته روژه رګه تېرېږي. ډېره روغه تېرېږي الحمدلله. تاسې ښه تېرېږي؟ الحمدلله الله دا روزي شي. ماشاءالله ماشاءالله. نور یې که نه څه به ویل غواړې؟ معنا تو څه موضوع په غاړه کې څه شي په باره کې وانن. څه باره کې؟ څه شي په باره کې موضوع وانن تاسو کچنوال باره کې. بیزل پېژنې که نه بیزل؟ ها بیزل پیژنې که نه بیزل؟ ډیزل ډیزل خو پیژنې. ډیزل نه بیزل. نه بیزل نه پیژنې؟ نه ماړه څه خپل مشرونه پوښتنه وکړه صحیح دو. بیا به که خیر وي تاسو سره خبرې ترې وکړو. تاسو روژه په خیر تېرېږي؟ معنا ښه برابره ده الحمدلله. انشاءالله دې ښه شو ته څه مې راسره شریکول غواړې؟ مش خدا وخت کې لګیایي که نه نهاري پخوي هانډي پخوي که نه تو دې څه پخ کړي دي په روژه مو دې اس کی خوشبو اچھی آ رہی ہے. دا ټیم چې غا پخه کې وګاتا. لړمین څه دی لړمین؟ لړمین مو پخ کړی ده؟ ښه ټماټر کې واچوې ښه صحیح جوړ کې وګاتا برابر وي یخني غا ترکاري بیا. صحیح شو صحیح شو عبدالخالق صاحب. الله دې ښه شو ته مننه. نارت وزیرستان تاسو موږ فون کړو ډېره مهرباني. نور هم که دا شانتي ویورز تاسو موږ سره شریکول غواړئ د کوکینګ په حوالې سره یا ندیم صاحب د چایو حوالې سره خبره وکړه فون کولی شئ. بریک طرف ته ځو. بریک نه بس بیا راځو خبرې کوو ځای باندې چېرته موږ سره اوسئ. جی ویورز هر کړی تاسو پروګرام کې وځلې بیا بریک نه مخکې مونږ خبرې ته روانې وې چای باندې. خو بهرحال دې ټایم کې مونږ ځو لږ ندیم صاحب طرف ته. بالکل څه کشمش دي که نه هغه پسته ده؟ نه نه دا لہسن چې دی هغه کوي اوس دا چې دا وخت. اچھا ندیم صاحب مجھے پوچھنا تھا کہ آپ نے ہانڈی گیس پہ رکھ دی تو ذرا بتائیں نا. ہانڈی کے بارے میں بتا رہا ہوں. جی یہ دیکھیں ہانڈی گرم ہو رہا ہے, ساتھ میں اس کو تھوڑا سا بٹر ڈال رہا ہوں. اچھا بٹر ڈال رہے ہیں. جی ہاں. یہ تڑکا دیں گے نا؟ یہ جب ابھی ڈش آؤٹ کریں گے تو ہانڈی اچھا اس کے اوپر ڈال دیں گے. صحیح اس کے اوپر ڈال دیں گے. جی اچھا اور نہاری بھی تیار ہے. دیکھیں اس کی تیل بھی اوپر آ گیا. اچھا یہ تیل کیسے مطلب اوپر آتا ہے؟ یہ گاڑھا ہو جاتا ہے؟ گاڑھا ہونے کے بعد آپ نے صرف کارن فلاور ڈالنا ہی نہیں ہے. ہاں آپ نے اس کو 4-5 منٹ کے لیے بالکل ہلکی آنچ میں رکھ دینا ہے. صحیح جب کارن فلاور پک کے تو اس کے تیل خود بہت اوپر آ جاتا ہے. واہ یہی تو اس کی مین چیز ہے. جی جی. اور اس کے اوپر سے پھر ہم اس کو لہسن اچھا اور لہسن تیل کو کی تڑکا دیں گے. اچھا لہسن کو آپ ڈالیں گے فرائی پین میں گرم کریں گے اور اس کے اوپر تل کر دیں گے. چلیں صحیح. اور اس بعد تڑکا ورکے جی. ہاں اچھا یہ اصل جو ہے نا حلیم اور نہاری کے لیے یہ چیزیں ہیں. اچھا مطلب گارنشنگ کے لیے آپ نے پیاز کھانے کے لیے جب آپ پلیٹ میں ڈالیں گے اس کے اوپر ادرک ڈالیں گے. صحیح. بھنا ہوا پیاز. ہاں مسالہ بھی ہوتا ہے. ہاں بالکل یہ چیزیں. اچھا لیمبو اس کے اوپر اسکویز کر لیں اور پھر صحیح. اور مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں. بالکل. اچھا یہ ذرا ہم ہانڈی ادھر لے آئیں ادھر اوپر رکھ دیں. اچھا بالکل اوپر رکھ دیں. صحیح ہو گیا. دیکھیں ابھی بٹر. ہاں بٹر ابھی آپ اس کے اندر ٹیشو آپ لے لیں. مجھے ٹیشو دے دیں کیونکہ پکڑنا ہے اچھا ہانڈی کو. ٹیشو ہاں ندیم صاحب ٹیشو سے ہو جائے گا؟ جی جی آپ مجھے لے لیں ٹیشو. یہ ٹیشو سے آپ کیا کرنے والے؟ یہ ہانڈی کو پکڑنے والے. اچھا ہانڈی گرم ہے. صحیح. یہ دیکھیں بیف ہانڈی کو ابھی اچھا دکھائیں. اچھا یہ اب چرس کرے گا میرے خیال میں. واہ آواز آ رہے ہیں اجاز خان؟ یس یس بہت زبردست. یہ ہانڈی پہلے سے گرم کی تھی آپ نے؟ ہاں گھی ڈالا ہے اس میں. اچھا بٹر ڈالا ہے. اچھا بٹر ڈالا ہے وہ گرم ہوا تو پھر اس کے اوپر ہانڈی انہوں نے. اچھا
تڑکے کے لیے. ہاں پہلے اس میں ہم نے گھی ڈالا تھا. ہاں صحیح. تڑکے کے لیے. اچھا اب جی اس کو پھر آپ آپ وہ کیمرہ میں اگر دکھا سکتے اس کو. یہ کیمرہ مین دکھا دیں اس کو. کیمرہ دکھا دیں. واہ ہنڈی کو یہ گارنشنگ کر رہے ہیں جی. اچھا پیاز کو آپ نے پہلے سے براؤن کر دیا. جی پیاز کو براؤن کر کے رکھ دیا. اچھا یہ پیاز ہنڈی کے لیے نہیں، یہ نہاری کے لیے. اچھا یہ نہاری کے لیے. ہانڈی کے لیے آپ دھنیا، ادرک اور مرچ استعمال کریں. یہ دیکھیں جی یہ ہماری ہانڈی تیار ہو گئی ہے. آرام یہ ہماری ہانڈی تیار ہو گئی ہے. داسې فیس سټرکچر جوړ کړی خو ما بس غورځېږي نه ما خپله ویل چې غورځار نشي. دا مین خبره ده غورځاور نهاري. واہ 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 جی ماشاءالله جی ماشاءالله. واہ کیا بات ہے. ښکلی جی ډېره ښکلی. نہاری خو نہاری نہاری یار هر یو شي چې کوم دی کنه دیسی که تاسو وګورئ. یہ دیکھیں پیس کو دیکھیں ایسے ٹوٹتے ہیں ٹھیک ہے نا. ہاں ایسے. واہ بالکل کیا بات ہے. ماشاءاللہ جی. میں اسٹیل کی چمچ دیتا ہوں اس کو. اور یہ پھر آپ اس کو ڈش آؤٹ کریں گے. ہاں هانډي څنګه ټیکس کاری زبردست. اچھا هغه دی ورته تاسو کې خو دایو والا هغه لګیا دی چې کوم تړکې والا ورکه کنه تړکو سي پوریا کې خوري زبردست کاری. هغه چې څنګه په ریسټورانټس کې هغه موږ فول پیپر تلری کو ما شان دي ښکاری. بالکل ما غشاته دي. واو یہ دیکھیں نا بالکل ابالنے کو. ہاں ماشاءاللہ. آج اس میں غریبی ہوتی ہے کہ کیا کری بہت زیادہ بنتی ہے نا. ہاں نہاری بھی ویسے اونچا اونچا نہیں. نه نهاری خو کله موچه نه. نهاری اوچا مزه هم نه کوي. ها نو بس بیا خو نهاری نشو نو. بیا خو نهاری نشو. والله کیا بات ہے جی. میرے خیال سے ڈش میں اور نہیں آئے گی. واہ کیا بات ہے. کھانے کے بعد دوبارہ ڈالیں گے خیر. اچھا ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ تڑکا لگانا ہے اس کو. اچھا تڑکا لگانا ہے. تڑکا آپ یہ مکن کا کریں گے؟ نہیں آئل میں. اچھا آئل کا. ہاں صرف آئل کا ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ نے اپنی آئل ڈال دیا ہے. اب اس کے بعد یہ صحیح بوائل ہوگا آئل تب؟ جی گرم ہونے کے بعد. اچھا لہسن کا تڑکا. لہسن کا تڑکا. ہاں لہسن کا تڑکا. ہاں آپ نے کہا نا بادام چھیل رہے ہیں. بادام نہیں. اچھا بادام لہسن. اچھا صحیح. اچھا ټیکنیکل پکشتا په دې هغه خوراک کې. بالکل او دا وخت زما خپل کې وبزي او راځي ځکه چې نهاریم دا هانډي دیسی خوراک. بالکل دیسی خوراک. کیا بات ہے جی ماشاءاللہ. ویورز خامخواہ ٹرائی کی تاسو اور رمضان میں جب ایسے خوراک ہونا تو بندے ایسے دل سے آتے ہیں. بالکل کیوں نہیں. عزیز صاحب کل ہمارے پڑوسی نے نا مجھے روسٹ بھیجا گوشت والا. اوے میں پاگل ہو گیا. میں نے کہا یار کیا بات ہے جی. دل سے میری دعائیں نکل رہی تھی ان کے لیے. میں نے کہا یار مزے کی چیز بھیج دی انہوں نے آج. بالکل جس طرح آپ نے بنائی تھی نا بنایا تھا نا دم پخت. جی سیم مجھے دم پخت تھا بالکل. داسی نرم کا نا لگان اور ټماټر او مرچکی کا نا دم پخت. خوندونه پکې تل راتللی د شپږ قسمه خوندونه پکې کله کټه میټه کله تاسو دا وخت ما نورم کله به د مالګې خوند پکې رالو کله به پکې خوند رالو. کیا بات ہے. کیا بات ہے. براؤن ہو گیا. اچھا اب اس کے دا وګورئ ویور تاسو پلیز. اچھا یہ واہ کیا خوشبو ہے. باجی واہ لونگ یار لونگ دیر زبردست. ابھی اس کے اوپر آپ پیاز جو آپ نے براؤن کیا ہوا ہے. جی اچھا اب ہاں ابھی گارنشنگ ہے نا. ہاں ایسے دیسا دا ادرک مزم کی ادرک کو ہر خوراک کے پکار دے. بالکل. ہاں یہ جی واہ یار بہت خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. ندیم صاحب آپ کے ہاتھوں میں بہت برکت ہے یار. اللہ نے کیا برکت ڈالی آپ کے ہاتھوں میں. کیا بات ہے. کیا لذت لذت برکت. لذت برکت دونوں ڈال دی. برکت ہوگی تو لذت ہوگی نا. ہاں لذت ہو برکت نہ ہو پھر بھی مزہ نہیں ہے. بالکل بالکل. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. آپ کو نہیں رکھ دے گر نہ جائے. بس آج بندہ اسی پہ افطارے کرے نہ کھجور نہ جوس کچھ بھی نہیں
اور ڈائریکٹ بس نہاری اور بیف. کیا بات ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں نو سنوش ویلے ویورز دا ویلے شو زکه چې دا وګوري باندې دي. خو یې زموږ باندې دي نو خامخا قریب کر دیں. اچھا یہ ایکسٹرا ٹاپنگز کے لیے آپ نے ڈال دیا اس پہ. یہ ایکسٹرا ٹاپنگ ساتھ میں مطلب مہمانوں کی آپ پریزنٹیشن کے طور پہ آپ رکھیں گے, تو جس نے اگر زیادہ لینا ہو یا کم لینا ہو تو لے سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. اور عائشہ سنگھ کور کے بننا ٹرائی کیے کرنا ٹرائی کیے بولے نا تو ٹرائی کو. دیکھیں یہ تقریباً 1 گھنٹہ تک ہنڈی میں گرم ہے ابھی تک. ہاں ابھی تک گرم ہے اور ابھی تک اس کا بلبلی نکل رہے ہیں. ابھی تک بلبلی نکل رہے ہیں. کار کو پکار دی آج کی ڈش تو عائشہ کار کو پکار دی یار. ہاں سر یو کار کو پکار دی. ہاں جی بھائی چې دا یو های سکول باندې کنه ټیک شو. ها ندیم صاحب ځان سره کینو. صحیح ده. او ځان سره ټول چې کوم اے ندیم صاحب میری سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی. مطلب ایک ہائیس کر لے ہائیس پوری ٹیم اس پہ بیٹھ جائیں. بالکل. اور ندیم صاحب جو ہے وہ پکنک کے لیے بالکل کتنا مزہ آئے گا. وہ آپ کے لیے پھر نہاری اور راستے بھی بنا لیں گے. ہم پھر جو ہے اپنے ساتھ وہ ذرا تامبو مامبو بھی لے جائیں نا وہاں پہ. ابھی تک بلبلی نکل رہے ہیں. اور واہ ماشاءالله یو دا وګورئ تاسو ډېر ښکلی ډېر مزیدار دا کلر وګورئ سرف کی دغه شانته کلر سے مخکل راغله ده. یس بالکل. لیکن یہ یار ہماری جو گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں نا بس انہوں نے اپنے لیے ایک لوپ سا بنایا ہوا ہے. وہ لوپ سے باہر نکلتی نہیں ہے. نہیں یہ نہیں کرتی. میرا جو میں ڈش جو بناتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ گوشت تو وہی چیز ہے, اس کو ڈیفرنٹ کرنا. بالکل. بس آلو گوشت بنا لیا, ٹفر گوشت بنا لیا اور بس بالکل دال گوشت بنا کے رکھ دیا. ڈیفرنٹ نہیں کرتے, ڈیفرنٹ کریں اس کو آپ. صحیح بات ہے. میں بہت پریشان ہوں. روزانہ کوئی نہ کوئی چیز ڈیفرنٹ بتاتے رہتے ہیں. میں اسی لیے کہیں گے ڈیفرنٹ سے ڈیفرنٹ بنائیں, کھانے والا اور دیکھنے والا سب کو مزہ آئے نا. بالکل یہ بات ہے. بہرحال ویورز تاسو خامخا دا کور کې ټرای کې او دین علاوه چې کوم دی به موږ سره خامخا لګون ته کې شریک کوي تاسو. ندیم صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ آپ کا. عائشہ عارف جی آپ کا بہت بہت شکریہ. کیوں نہیں جی بالکل. تھینک یو سو مچ. تاسو لپاره یو ډېر غټ جرنی نورم پاتې ده. ځکه تاسو موږ نن ویسټ کوو نه ټوډے یو ار بیزی ډے. نو بہرحال ندیم صاحب کا بھی بیزی ڈے یو نو آئی وانٹ ٹو ٹیسٹ ایز ویل. اور بہرحال ویورز دا زموږ نوی پروګرام انشاءالله کې خیر ژوند وفا وکړه صحت وفا وکړه. سبا به ستاسو خدمت کې بیا ملاقات کېږي. تر هغې وخته پورې چې هر چرته خوشحاله او آباد اوسئ. د الله په امان.